لفظ ہمیں متوجہ کرتے ہیں اور لفظ ہمیں دور کرتے ہیں۔ میٹھے بول، میٹھے لفظ، ایسے بول، ایسے لفظ جن میں احترام ہو، اکرام ہو، عزت ہو، وہ بول ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں متوجہ کرتے ہیں اور ہمیں فکر مند کرتے ہیں، یا ہماری محبتیں آپس میں بڑھ جاتی ہیں۔ بالکل یہی صورت میرے رب کی ہے۔ میرے اللہ کی بارگاہ میں بھی لفظوں کی بڑی تاثیر ہے، اور میرا اللہ چاہتا ہے کہ میرے ساتھ جیسے باتیں کرو ویسی باتیں کرو جیسے مجھے پسند ہو۔ اللہ کے ہاں لفظوں کی بڑی تاثیر اور طاقت ہے۔ دیکھیں قرآن الفاظ ہی تو ہیں، میرے رب کو بہت پسند ہیں۔ قرآن بول ہی تو ہیں، میرے اللہ کو بہت پسند ہے۔ پھر قرآن کے کون سے بول زیادہ پسند ہیں؟ قرآن سے کون سے بول ایسے ہیں جو سب سے زیادہ پسند ہیں؟ بعض صورتیں ایسی ہیں کہ جو اللہ کو سو زیادہ پسند ہیں، بعض الفاظ ایسے ہیں جو میرے اللہ کو سب سے زیادہ، اللہ کو اپنا نام اللہ سب سے زیادہ پسند ہے۔ اللہ کا نام اللہ ہے، وہ اسم ذات ہے، جو میرے اللہ کو یہ نام بہت پسند ہے اور اس نام کی تاثیر بھی بہت زیادہ ہے۔ تو میرے اللہ کو تو اپنا نام بہت پسند ہے، اور اللہ کی قرآن میں جہاں لفظ اللہ آیا ہے اللہ کو بہت پسند ہے۔ اور پھر سورۃ اخلاص میرے رب کو بہت پسند ہے۔ سورۃ اخلاص میں میرے رب کی وحدانیت ہے، میرے رب کی توحید ہے، اور اللہ پاک کو اپنا شریک پسند نہیں۔ دنیا کا کوئی بڑا آدمی ہو اور دنیا کا کوئی مالدار ہو، منصب ہو، جس کے پاس کوئی عہدہ ہو، وہ بھی اپنا شریک پسند نہیں کرتا۔ مجھے بتانے لگے کہ ایک صاحب کے فوت ہو گئے، پاکستان کے ایک بڑے آدمی تھے دنیاوی اعتبار سے۔ کہنے لگے کہ اسی فلائٹ میں کراچی سے لاہور آ رہے تھے، اسی فلائٹ میں ان کا ایک ملازم بھی تھا، بہت لمبا چوڑا کاروبار تھا، تو پتہ نہیں کتنے ملازم آ رہے جا رہے، تو اسی میں وہ ملازم بھی تھا، اور پتہ چلا کہ اسی میں بھی ہوں۔ تو فوراً کہنے لگے کہ اس کی ٹکٹ منسوخ کرو، پچھلی فلائٹ میں آئے، جس فلائٹ میں میں آیا ہوں وہ نہ آئے، اور فوراً اس کی ٹکٹ منسوخ کرائی گئی۔ تو وہ بھی اسی جہاز میں، میں بھی اسی جہاز میں، وہ میرا ملازم اور نوکر ہے، میں مالک ہوں۔ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ انسان کو شریک پسند نہیں کرتا، شریک پسند نہیں کرتا۔ میرا رب بھی کہتا ہے کہ مجھے سب پسند ہے پر شریک پسند نہیں ہے۔ عورت ساری مصیبتیں، پریشانیاں، شاید مشکلیں جھیل جائے، لیکن اپنے شوہر کے ساتھ کوئی اور شریک ہو، اس کو پسند نہیں کرے گی۔ تو ساری سورۃ اخلاص میں اللہ پاک جل شانہ نے اپنی توحید، اپنی عظمت کو بیان کیا ہے، اپنی وحدانیت کو بیان کیا ہے۔ ساری سورۃ اخلاص اس بات کا پیغام دے رہی ہے کہ بس اللہ ہی اللہ ہے، لا مرغوبی الا اللہ، لا مطلوبی الا اللہ، لا محبوبی الا اللہ، لا مقصودی الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ۔ صرف اللہ ہی اللہ ہے، بس اس کے سوا کوئی مطلوب نہیں، کوئی مرغوب نہیں، کوئی محبوب نہیں، کوئی شریک نہیں، صرف اللہ ہی اللہ ہے۔ اور جب وہ رب فیصلے کرنے پہ آتا ہے تو پل میں فیصلے کر دیتا ہے، اور جب وہ رب فیصلے کرنے میں آتا ہے تو کائنات کے وہ فیصلے کرتا ہے جو انسان کے گمان اور خیال میں نہیں ہوتے۔ آج کیوں نہ ہم سورۃ اخلاص سے اللہ سے کوئی اپنی رحمت اور برکت کے فیصلے کروائیں، اور سورۃ اخلاص سے اللہ کی محبتوں کے فیصلے کروائیں۔ جو بول اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہیں تو ان بولوں کے ذریعے اللہ سے مناجات کریں، ان بولوں کے ذریعے اللہ سے فریاد کریں۔ جو سب سے زیادہ پسندیدہ بول ہیں میرے رب کو، تو ان بولوں کے ذریعے اللہ سے فریاد کریں اور اللہ سے مناجات کریں۔ اور وہ سورۃ اخلاص کے بول ہیں کہ سورۃ اخلاص کے ذریعے اللہ سے محبت اور اللہ کی محبت کو لیں اور اللہ سے فریادیں کریں۔ حدیث میں سورۃ اخلاص کے بارے میں بہت زیادہ کمالات، برکات نصیب لکھے ہوئے ہیں۔ حدیث میں سورۃ اخلاص کے بارے میں بہت کمالات لکھے ہیں اور بہت حیرت انگیز چیزیں لکھی ہیں، اور اس کی اتنی برکات لکھی ہیں۔ بعض اوقات انسان گمان کرتا ہے کہ صحیح حدیث میں اس کے اتنے کمالات اور ہم اتنے غافل۔ صحیح حدیث میں اتنے کمالات ہیں۔ حضرت انس سے روایت ہے، آقا سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص روزانہ 200 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھے گا، سورۃ قل ھو اللہ احد، کتنی مرتبہ؟ 200 مرتبہ، اللہ پاک جل شانہ اس کے 50 سال کے گناہ مٹا دیتے ہیں۔
50 سال کے میرا رب اس کے گناہ مٹا دیتا ہے، اور جس کا قرض دینا ہے وہ اس کو دینا پڑے گا، لین دین معاملات اس کو دینے پڑیں گے۔ 50 سال کے گناہ اللہ مٹا دیتا ہے صرف 200 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھنے سے، 2 تسبیح سورۃ اخلاص پڑھنے سے اللہ 50 سال کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ اور کتنی بڑی کمال کی چیز ہے، اور کتنی بڑی تاثیر ہے کہ انسان گمان ہی نہیں کر سکتا کہ اتنا ہوتا ہے۔ ایک اور اس کا فائدہ سنیے، بندہ اپنی اہلیہ کے ساتھ دارالعلوم کے سفر پہ تھا، وہاں پہنچ کر میری اہلیہ نے حضرت شیخ مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی اہلیہ محترمہ سے کچھ نصیحت کی فرمائش کی، تو حضرت کی اہلیہ نے فرمایا کہ 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت پڑھیں، جس کی پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 50 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھیں، اور دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 50 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھیں، اور پھر اللہ سے اپنی حاجت پورا ہونے کا سوال کریں۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ مشکلات کے وقت یہ عمل لوگوں کو بتایا کرتے تھے اور خود بھی کرتے تھے۔ جن لوگوں کو مشکلات ہوتی تھیں ان کو یہ عمل بتایا کرتے تھے اور خود بھی کرتے تھے۔ 2 رکعت نماز نفل ایسے پڑھیں کہ جس میں سورۃ فاتحہ کے بعد 50 بار سورۃ اخلاص پڑھیں، اور پھر رکوع کریں اور پھر سجدہ کریں، اور پھر دوسری رکعت میں بھی سورۃ فاتحہ پڑھیں اور 50 بار سورۃ اخلاص پڑھیں، اور پھر رکوع سجدہ کریں۔ میں کہ یہ حضرت مشکلات کے حل، جن کے مشکلات میں پریشانیاں ہوں، اس کے حل کے لیے حضرت فرمایا کرتے تھے۔ کسی آدمی کو کوئی بول پسند ہو، اب وہ بول بار بار اس کے سامنے بولیں، اس کو بول ہی پسند ہے، اس کی پسند بڑھتی جائے گی، آپ کی طرف توجہ التفات بڑھتا جائے گا، اور آپ کی طرف محبت بڑھتی جائے گی۔ اس کو وہ بول پسند ہی تو ہے، وہ بول پسند ہے، وہ محبت بڑھتی جائے گی۔ میرے رب کو سورۃ اخلاص، سارا قرآن پسند ہے، پر سورۃ اخلاص بہت زیادہ پسند ہے۔ اس ساری سورۃ اخلاص میں کوئی اس کا شریک نہیں۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ کہہ دو ان لوگوں کو، سب کو، تم رب کو پہچانتے ہی نہیں ہو، وہ یکتا ہے، وہ واحد ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، اور نہ وہ جنا گیا نہ اس نے کسی کو جنا، کوئی اس کا لا ملجا ولا منجا من اللہ الا الیہ، کوئی ہے ہی نہیں، کوئی ہے ہی نہیں۔ یہ سورۃ اخلاص کی ایک طاقت ہے کہ اگر 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں اور سورۃ اخلاص پڑھتے ہیں، اس میں 50 بار، پھر اللہ سے جو مانگو سو پاؤ، اور اللہ سے جو مانگو سو ملے۔ یہ ہمارے بڑوں کے تجربات ہیں جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ اور فرمایا، جن اللہ والوں نے یہ بات لکھی ہے، فرمایا کہ میں نے بھی اس کو آزمایا، اور مجھے جب بھی کوئی مشکل پیش آئی، پریشانی پیش آئی، کوئی الجھن، کوئی تکلیف، کوئی غم، کوئی دکھ، اور میں نے اس کو پڑھا، اور جب بھی پڑھا اس کی تاثیر پائی، اس کا نفع پایا، اس کا فائدہ پایا، اور اس کی طاقت پائی۔ جب بھی پڑھا اس کا فائدہ پایا۔ یہ بہت کمال چیز ہے۔ یہ نفل، 2 رکعت نفل کا یہ عمل بہت بہترین ہے اور آزمودہ ہے۔ اگلی روایت سنیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک صاحب کو فوج کے ایک دستے کا امیر بنا کر بھیجا۔ وہ نماز میں اپنے ساتھیوں کے لیے قرأت کیا کرتے اور ہمیشہ اسے قل هو اللہ پر ختم کرتے تھے۔ جب اہل لشکر واپس لوٹے تو انہوں نے حضور سے اس کا ذکر کیا۔ آپ نے پوچھا تو ایسا کیوں کرتا ہے؟ لوگوں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہ ایک ایسی صورت ہے جس میں رحمان کی صفت ہے، مجھے اس کا پڑھنا پسند ہے۔ تو اللہ کے حبیب نے فرمایا، جاؤ بتا دو اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ تو اس صورت سے اس لیے محبت کرتا ہے کہ اس میں صفت رحمان ہے، تو فرمایا جاؤ اس کو بتا دو کہ اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ حضرت معاذ بن انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا، جو شخص قل هو اللہ احد 10 مرتبہ، پوری سورت 10 مرتبہ پڑھے گا، اللہ اس کا جنت میں ایک محل تعمیر کر دے گا۔ 10 مرتبہ سورت قل هو اللہ احد پڑھیں، جنت میں ایک محل تعمیر ہو جائے گا۔ اور اگر کوئی 40,000 دفعہ پڑھ لے تو پھر، اور اگر کوئی 1,00,000 دفعہ پڑھ لے، اور 1 کروڑ دفعہ پڑھ لے، اور 1 ارب دفعہ پڑھ لے۔ ہمارے ایک ساتھی تھے، تسبیح خانے سے نسبت تھی، فوت ہو گئے، انہوں نے کئی ارب سورت اخلاص پڑھی، کئی ارب۔ ایک دفعہ غلطی سے ہم نے ابکری میں، پچھلے کئی سال پہلے کی بات ہے،
ان کا خط میں نے ڈال دیا ابکری میں، وہ شائع ہو گیا۔ جو لوگوں کے خط آئے کہ یہ آپ نے کیا چھاپنا شروع کر دیا، ابکری تو سچ چھاپتا ہے، آپ نے جھوٹ چھاپنا شروع کر دیا، اتنا کوئی کر بھی سکتا ہے؟ وہ دور تھے جب لوگ ذکر کرتے تھے، تسبیحات پڑھتے تھے، معمولات کرتے تھے اور بہت زیادہ کرتے تھے، تو ایسا کرنا رواج میں تھا، رواج میں یہ بات ہی چلی گئی۔ ہاں، ایک بندے کے پاس اتنے لاکھ، اتنے کروڑ، اتنے مال ہے، کہیں گے ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، کہیں گے جی اس سے بڑے بڑے پڑے ہوئے ہیں۔ اور ایک بندے کے پاس اتنے ارب ہے، بہت اچھی بات ہے، دنیا میں ایسے لوگ ہیں۔ اور اگر کسی سے کہو کہ ایک بندے کے پاس اتنے ارب ذکر ہے، اتنا ارب، اور وہ اتنے ارب ذکر کا سرمایہ دار ہے، مالدار ہے، تو حیران ہو کے دیکھتے ہیں، حیران ہو کے۔ ایک صاحب پنڈی کے ہیں، مجھ سے کہنے لگے کہ ہمارے گھر میں ایک صاحب آئے، کچھ محفل تھی، اس میں وہ تقریر کر رہے تھے، اور تقریر کرتے کرتے کہنے لگے کہ اب بھی دنیا میں ایسے لوگ ہیں جو 2 تسبیح صبح 2 تسبیح شام درود کی پڑھتے ہیں۔ کہنے لگے ہم حیرت سے دیکھ رہے تھے، ہم تو 40,000 دفعہ روزانہ پڑھتے ہیں، ہماری نسبت تسبیح خانے سے ہے، ہم تو 40,000 دفعہ روزانہ پڑھتے ہیں۔ ہم اس کو حیرت سے دیکھ رہے تھے، اور وہ بڑے اطمینان سے کہہ رہا تھا کہ اب بھی دنیا میں ایسے لوگ ہیں جو 2 تسبیح صبح اور 2 تسبیح شام پڑھتے ہیں۔ اکابر کا، اسلاف کا، اللہ والوں اور بزرگوں کا ایک تجربہ ہے کہ اللہ کے خزانے سے کوئی چیز لینی ہو اور اللہ کے خزانے سے کوئی فریاد کرنی ہو تو مل بیٹھ کے 40,000 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھ لیں۔ فرمایا ابھی محفل ختم نہیں ہوگی، اوپر سے فیصلے ہو جائیں گے۔ آج میرا ارادہ ہے یہ بیٹھ کے پڑھنا، آج یہ ارادہ ہے کہ ہم یہ بیٹھ کے پڑھیں۔ کیا خیال؟ درس ہو، درس کے بعد صرف 15-20 منٹ تقریباً اس کو بیٹھ کے پڑھ لیں، پھر دعا کر لیں۔ اللہ پاک کو جو بول پسند ہیں انہی بولوں سے اللہ کے سامنے فریاد کریں۔ میرے رب کو جو محبوب بول پسند ہیں انہی بولوں کے سامنے، اللہ کے سامنے آرزویں کریں، اپنی درخواستیں کریں، اپنی فریادیں کریں، اپنے غم کو پیش کریں۔ جو بول میرے رب کو پسند ہیں تو وہ پسند ہیں تو میرے رب کے ہاں اس کی قبولیت بھی ہے، محبوبیت بھی ہے، مقبولیت بھی ہے۔ میرے آقا نے کیا فرمایا کہ اس سے پوچھا تو یہ سورۃ اخلاص کیوں پڑھتا ہے اپنی نماز کی ہر رکعت میں؟ فرمایا مجھے صفت رحمان پسند ہے۔ تو حضور نے فرمایا جاؤ اس کو کہہ دو کہ اللہ بھی تجھ سے محبت کرتا ہے، تو اللہ کے ان نام سے محبت کرتا ہے تو اللہ بھی تجھ سے محبت کرتا ہے۔ کیا برکت ہے، کیا کمال ہے کہ اللہ بھی تجھ سے محبت کرتا ہے، محبت کرتا ہے۔ تو جسے اللہ محبت کرتا ہے ہم بھی اس سے محبت کرنے لگ جائیں تو ہمارا کام بن گیا، ہمارے مسئلے حل ہو گئے، ہماری مشکلیں دور ہو گئیں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا کہ ایک شخص کو اللہ کے حبیب نے قل هو اللہ احد پڑھتے ہوئے سنا، پوری سورت پڑھتے ہوئے سنا۔ فرمایا آپ نے فرمایا میرے آقا نے واجب ہو گئی اس کے لیے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا چیز واجب ہو گئی؟ فرمایا جنت واجب ہو گئی۔ سورت قل هو اللہ احد پڑھتے ہوئے سنا تو آپ نے فرمایا اس کے لیے واجب ہو گئی۔ میرے آقا مدینے والے کے غلاموں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا واجب ہو گئی؟ فرمایا جنت واجب ہو گئی اس شخص کے لیے جس نے سورت اخلاص پڑھی ہے۔ کتنے خوش قسمت لوگ ہیں جن کو سورت اخلاص زیادہ پڑھنے کا موقع مل جاتا ہے۔ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اس سے عاجز ہو کہ ہر رات کو 1/3 قرآن پڑھ لیا کرو؟ قرآن کا 1/3، 1/3۔ یہ بات صحابہ پر دشوار گزری کہ رات سوتے ہوئے قرآن کا تیسرا حصہ یعنی 10 پارے کون پڑھ سکتا ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں طاقت نہیں۔ تو آپ نے فرمایا جو سورۃ قل هو اللہ احد 1 دفعہ پڑھے گا وہ 10 پارے پڑھ لے گا، اور جو 2 دفعہ پڑھے گا وہ 20 پارے، اور جو 3 دفعہ پڑھے گا وہ 30 پارے اس نے پڑھ لیے اور پورے قرآن کا ثواب پا لیا۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں ایک شخص ہمیشہ نماز میں اپنے ساتھیوں کی امامت کے دوران سورۃ قل هو اللہ احد پڑھتا تھا، اور پھر وہی روایت ہے کہ حضور نے پوچھا تو اس نے عرض کیا کہ آقا مجھے اس سورت سے محبت ہے، تو حضور نے فرمایا کہ جا تجھے اللہ بھی تجھ سے محبت کرتا ہے، اللہ بھی تجھ سے محبت کرتا ہے۔ ایک اور روایت سنیں آپ حیران ہو جائیں،
اور آج آپ کو اس کا فائدہ بھی ملے گا انشاءاللہ۔ کتاب الوسائل الشافیہ میں لکھا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جس نے رات کو 1000 مرتبہ سورۃ اخلاص کی تلاوت کی تو اس کو اللہ کے حبیب کی زیارت ہوگی۔ اور ایک اور جگہ لکھا ہے، جو شب جمعہ میں سورۃ اخلاص کی تلاوت کرے گا، آج کیا ہے؟ آج شب جمعہ ہے، جو شب جمعہ میں سورۃ اخلاص کی تلاوت کرے گا وہ اس وقت تک نہیں مرے گا، موت نہیں آئے گی جب تک کہ مدینے والے کا دیدار نہیں کر لے۔ سبحان اللہ، کیا مبارک ہے وہ لوگ، کیا خوش قسمت ہیں وہ لوگ۔ اور آگے لکھا ہے کتاب سعادت الدارین میں لکھا ہے کہ شیخ یوسف نے سرکار دو عالم کی زیارت کی نیت سے 3000 مرتبہ سورۃ اخلاص کی تلاوت کی اور سو گئے، خواب میں آپ کی زیارت سے فیض یاب ہوئے۔ آج ہم بیٹھ کے اگر اس کو 40,000 مرتبہ پڑھیں گے تو 3000 تو اس میں آ ہی گیا۔ 40,000 میں تو کتنے 3000 ہیں؟ 10 3000، 13 3000 ہیں، 13 3000 ہیں نا، 10 3000 ملائیں تو 30,000 بنے گا، باقی بچا 10 تو اس میں 13 30,000 ہیں، 13.25 30,000 ہیں۔ میں کہ جو اس کو پڑھے گا اس کو اللہ کے حبیب کا دیدار ہوگا۔ کتنے خوش قسمت لوگ ہیں جن کو میرے مدینے والے کا دیدار ہوتا ہے، اور کتنے سعادت مند ہیں جن کو آقا کا دیدار ہوتا ہے۔ میں اپنے مرشد رحمت اللہ علیہ کی کیفیتیں دیکھ کے پہچان لیتا تھا۔ بعض اوقات نا بندہ ساتھ رہتا ہے، جب ساتھ رہتا ہے تو پھر چہرے بھی پہچان لیتا ہے، آنکھیں بھی، نقشے بھی، بول بھی، سوچیں بھی، سانسیں بھی۔ اور مجھے احساس ہو جاتا تھا کہ آج میرے شیخ کو حضور کا دیدار نہیں ہوا۔ میرا وجدان ہے، میرا گمان ہے، میرا خیال ہے، اور بلکہ میرا یقین ہے انشاءاللہ۔ اور میں نے ایک دفعہ پوچھا بھی کہ میرے شیخ کو حضور کا دیدار روز ہوتا تھا، میرے مرشد۔ آپ ایک چیز مجھے بتائیں، ایک سادہ سا مسلمان کلمہ گو اگر وہ درود پاک پڑھتا ہے تو اس پہ وعدہ ہے دیدار مصطفیٰ کا، سورۃ کوثر پہ وعدہ ہے دیدار مصطفیٰ کا، نیک صالح لوگوں کے لیے وعدہ ہے دیدار مصطفیٰ کا، سورۃ توبہ کی آخری آیات لقد جاءکم رسول وعدہ ہے دیدار مصطفیٰ کا، وعدہ ہے اور ہوتا ہے۔ میں نے آپ کو عرض نہیں کیا کہ مجھے ایک صاحب ملے، انڈیا کے ایک صاحب ملے، اڑیسہ کے، اسٹیٹ اڑیسہ، وہاں کے ایک صاحب ملے، مجھ سے کہنے لگے کہ آپ کے میں نے درس میں سنا نیٹ پہ سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات لقد جاءکم رسول۔ میں نے پڑھنا شروع کیا اور پڑھتے پڑھتے یہ صورتحال بنی، یہ صورتحال۔ پہلے پکا کر دیا تو البتہ ایسے ہوتا ہے، سارے جمعراتی آتے ہیں، صرف جمعرات کو آتے ہیں، آپ کے جلوے دکھا کے چلے جاتے ہیں، پہلے پکا کر دیا۔ جمعراتی آتے ہیں، سارے جمعرات کو آتے ہیں، نقشہ دکھا کے چلے جاتے ہیں۔ میں نے پڑھنا شروع کر دیا، اور جب پڑھتا اب عالم یہ ہے کہ کوئی رات میری ایسی نہیں گزرتی کہ مجھے دیدار مصطفیٰ نہ ہوتا، اور کہا جس رات میں پڑھتا ہوں بس مجھے دیدار ہوتا ہے اور میں حضور سے باتیں پوچھ لیتا ہوں۔ میں نے کہا یہ عمل کہاں سے ملا؟ کرے آپ سے ملا۔ میں نے کہا اب میری نیت سے پڑھنا شروع کر دے کہ پڑھ توں دیدار مجھے ہو۔ ایک کی دعا دوسرے کے حق میں قبول ہوتی ہے، ایک کی دعا دوسرے کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ دوسرے دن مجھے ملا، پھر ملا، ہم مغرب کے وقت وہاں حرم میں، تو میں نے کہا آپ نے میرے لیے پڑھا؟ کہنے لگے جی رات سے میں نے آپ کے لیے پڑھنا شروع کر دیا، اب میں ساری زندگی آپ کے لیے پڑھوں گا۔ تو وعدے ہیں اعمال پہ کہ اعمال کرنے سے دیدار نصیب ہوتا ہے، وعدے ہیں اس پہ وعدے ہیں۔ یقین والے کو مل جاتا ہے، اعتماد والا پا لیتا ہے، یقین والے کو مل جاتا ہے۔ اللہ کے حبیب میرے آقا جب فرماتے تھے تو یقین والے دیوانے ہوتے تھے، اور جو بے یقین منافق ہوتے تھے وہ دائیں بائیں منہ دے کے ہنستے تھے، مسکراتے تھے، آپس میں تبصرے کرتے تھے، اشارے کرتے تھے۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ پر یقین والا پاتا تھا اور یقین والے کو ملا ہے اور ملتا تھا۔ وہ کہتے تھے یقین والے کی کشتی ہمیشہ پار ہو جاتی ہے اور بے یقین کی کشتی ڈوب جاتی ہے۔
کتنے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کو سورت اخلاص کی برکات نصیب ہو جائیں۔ آپ کو علم ہے ہم نے شاید تسبیح خانے میں ایک بار سورت اخلاص 40 بار پڑھی تھی یا 2 دفعہ؟ ایک بار پڑھی تھی۔ مجھے کہنے لگے میں اس میں شامل ہوا، ایک صاحب کہنے لگے رمضان میں پڑھی تھی یا غیر رمضان میں پڑھی تھی؟ اس سے پہلے 2 دفعہ پڑھی ہے، ایک اس سے پہلے پڑھی ہے، ایک رمضان میں۔ کہنے لگے میں اس میں شامل ہوا، میں نے 2 مرادیں مانگی تھیں، 2 مرادیں اور مجھے دونوں ملی۔ بیٹھے ہیں صاحب، آج ہی میری ملاقات ہوئی ہے، کوئی بیٹھے ہیں مجمع میں؟ آج ہی میری ملاقات ان سے ہوئی ہے، نہیں بیٹھے۔ 2 مرادیں میں نے مانگی تھیں اور دونوں ملی۔ ایک بیٹا ملا اور ایک بہترین مجھے رزق کا ذریعہ ملا، دونوں ملی۔ ہمارے اکابر، ہمارے بزرگ اولیاء صالحین کی یہ ترتیب ہے۔ میری تو چاہت یہ ہے کہ 3 شب جمعہ، 5 شب جمعہ یا 7 شب جمعہ ہم یہ عمل کریں۔ میں پچھلے درس میں کہہ رہا تھا نا کہ مجھے غصہ آ رہا ہے کہ دن چھوٹے ہیں، راتیں بڑی ہیں، آپ جلدی فارغ کیوں ہو گئے؟ اور اللہ پاک نے دل میں بات ڈالی اور مجھے کسی نے آ کے کہی یہ بات، تو نے کہا بڑی مبارک ساتھ ہیں، مجمع کو بٹھا کے یہ کرا لیں، سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، سارے مسئلے حل ہو جائیں۔ مجھے کسی نے یہ بات آ کے کہی، ڈپٹی لگائی۔ اللہ کا نام ہے، اللہ کا نام پڑھ لیں گے کام بن جائے گا۔ سائل آتے ہیں، محتاج آتے ہیں، بھکاری آتے ہیں، منگتے آتے ہیں، سارے اسی کے در کے بھکاری، ساری کے اسی کے در کے محتاج۔ اگر کوئی جھولیاں بھر کے چلا جائے تو بس اس کے کام ہی بن جائیں گے۔ کیا خیال؟ اب ایک اور روایت سنیے، یہ روایت تو سن لی نا کہ 1000 دفعہ وہ درود سورت اخلاص پڑھ کے سوئے تو میرے آقا کا دیدار ہوا، اور دوسرے بزرگ 2000 دفعہ سورت اخلاص پڑھ کے سوئے تو میرے مدینے والے کا مبارک دیدار ہوا۔ اور یہ بات تو میں نے آپ کو اور عرض کی کہ جو شب جمعہ میں 1000 یا 1000 دفعہ سورت اخلاص پڑھے گا اس نیت کے ساتھ کہ حضور کا دیدار نصیب ہو، اور وہ اس عمل کو کرتا رہے، میں کہ اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک کہ اللہ اس کو دیدار عطا نہ کرتا اور اس کو دیدار مل نہ جائے، اس وقت تک موت نہیں آئے گی، اس وقت تک موت نہیں آئی۔ آج صبح نا میں ریکارڈنگ کرا رہا تھا، وہ ٹی وی کا پروگرام آتا ہے صبح مارننگ شو کا، اس کی ریکارڈنگ، ایک فون آیا، کہنے لگے جی میں نے ایک خواب دیکھا ہے، ایسے ایک قبر کھودی ہوئی ہے، اس میں ایک بستر بچھا ہوا ہے، وہ پروگرام چلے گا تو اس میں وہ خواب بھی آ جائے گا۔ تو اس بستر میں خوشبو اتنی ہے کہ جیسے وہ خوشبو سے بھیگا ہوا ہے، اور مختصر بتا رہا ہوں، ساتھ ایک صاحب کھڑے ہیں، میں انہیں پہچانا نہیں، میں نے کہا یہ قبر کس کی ہو؟ میری قبر بھی ہے، کاش ایسی ہو جس میں اتنی خوشبو، اتنا معطر۔ تو کہنے لگا میں نے دیکھا تھوڑی دیر میں تو وہ آپ کھڑے تھے اور کہا کہ یہ اس بندے کی قبر ہے اور اس میں اتنی خوشبو ہے۔ تو کہنے لگا اس خواب کی تعبیر بتائیں۔ میں نے کہا تعبیر یہ ہے کہ اللہ پاک کو میں یہ اتنا عرض کروں کہ مولا تیرے بندوں نے کہا، میں نے کسی کو نہیں کہا، کون ہے، کس نے یہ بتایا، ٹیلی فون آیا کہ اللہ تو خود ہی تو کہتا ہے جب بندہ میرے سامنے آتا ہے میں کہتا ہوں میرے بندہ مجھے پتا ہے جو تو تھا، پر کچھ بندوں نے تیرے حق میں گواہی دے دی کہ تو اچھا تھا، اور میں نے اپنی ساری ریسرچ، اپنی ساری انٹیلیجنس ایک طرف رکھ دی، فرشتوں کی انٹیلیجنس ایک طرف رکھ دی، فرشتوں کی ساری زندگی کے کالے کاغذ ایک طرف رکھ دیے، میں بندوں کی گواہی کے ساتھ تیرا معاملہ کرتا ہوں، بندوں نے کہہ دیا تو کیا جا میں نے تجھے معاف کر دیا، کچھ بندوں نے کہہ دیا کہ اچھا تھا، کچھ بندوں نے کہہ دیا کہ اچھا تھا، تو میں نے بھی تجھے اچھوں میں شمار کر لیا، اور جا میں نے تجھے، تو میں نے انہیں تعبیر دی، میں نے کہا کچھ آپ کو خواب اگر ایسا آیا ہے، اللہ کرے ایسا ہو جائے اور اللہ ایسا کر دے، اور جتنے لوگوں نے میں نے کہا کہ خواب سنا، چلو وہ تو گواہ بنیں گے کہ ہم نے ایسا سنا تھا، کسی نے ایسا کہا تھا، قیامت کے دن جتنی گواہیاں زیادہ ہوں گی امید تو ہے مغفرت کا کوئی پروانہ مل جائے، باقی اپنے پاس تو کچھ سرمایہ ہے نہیں، نہ میں سونی نہ دولت پلے کیوں کر یار مناواں ہو، یہ دکھ سانو ہر دم راسی روندی ہی مر جاؤں ہو۔ آپ کتنے خوش قسمت ہیں کہ آج وہ سورت بیٹھ کے پڑھیں گے جس سورت کے اندر اتنی طاقت اور اتنا کمال ہے، اور اس کے پڑھنے سے مرادیں پوری ہو جائیں گی۔ میرے جی میں پہلے آیا
کہ میں اعلان چلاؤں ٹویٹر پہ، فیس بک پہ. میں نے کہا وہ پھر مجمع اتنا زیادہ ہو جائے گا، پھر وہ نہیں ہے، بس جتنے آ رہے ہیں بس یہی ٹھیک ہے. جرے آندے گئے نال باندھے گئے، سینے لا کے محمد رنگے دے گئے. ورنہ لوگوں کو پھر زیادہ اطلاع مل جاتی. یہاں وہ آئے ہیں جو طلب والے ہیں، جن کو خبر نہیں آج کیا ہو رہا خبر نہیں ہے آج کیا ہو رہا ہے. اب وہ حضرات ہیں، پتہ ہی نہیں آج کیا فیصلہ ہوا ہے اور آج کتنا مبارک عمل ہو رہا ہے. ایک اور روایت توجہ فرمائیں، درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک آدمی نے دوسرے شخص کو رات کے وقت بار بار سورۃ اخلاص پڑھتے ہوئے سنا. جب صبح ہوئی تو سننے والا حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے عرض کیا. اس کا خیال تھا کہ یہ چھوٹی سی صورت ہے، پر حضور نے فرمایا قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، یہ 1/3 قرآن کے برابر ہے، 30 پاروں کے برابر ہے. اور بعض صحابہ ہر رکعت میں دوسری صورتوں کے ساتھ اسے بھی پڑھتے تھے. تو اس پر آقا نے فرمایا، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، کہ تمہاری اس کے ساتھ محبت تمہیں جنت میں داخل کر دے گی. حضور بیٹھے تھے، تشریف فرما تھے کہ ایک صاحب آئے، وضو کا پانی ان کی داڑھی سے ٹپک رہا تھا اور وہ مسجد نبوی میں تشریف لائے. حضرت جبریل حضور کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور ان کو دیکھ کے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس شخص کو شاید شہر والے بہت کم جانتے ہوں جتنا اس کو عرش والے جانتے ہیں. تو حضور نے فرمایا کس عمل کی وجہ سے؟ تو میں، یا رسول اللہ، یہ سورۃ اخلاص سے محبت کرتا ہے اور سورۃ اخلاص کو بہت پڑھتا ہے. عرش میں اس بندے کی محبت اور اس بندے کا تعارف ہے. دنیا والے اس بندے کا تعارف شاید کم جانتے ہوں جتنا عرش والے اس بندے کا تعارف جانتے ہیں. عرش والے اس بندے کا تعارف. تسبیح خانے میں لوگ آتے ہیں، کہتے ہیں یا اللہ ہماری مشکل حل ہو جائے، ہماری پریشانی حل ہو جائے، ہماری مصیبتیں دور ہو جائیں. جہاں یہ عمل مصیبتیں پریشانیاں دور کرنے کے لیے ہے، وہاں یہ عمل اس لیے کے لیے بھی تو ہے نا کہ اللہ کے ساتھ تعلق جڑ جائے، اللہ کی محبت جڑ جائے اور اللہ پاک کے ساتھ نسبت جڑ جائے اور اللہ کی ذات عالی کے ساتھ تعلق اور نسبت ایسا جڑے کہ جب اس دنیا سے رخصت ہو تو میرا اللہ کہے یہ بندہ تو میرا ہے اور میرا اس سے اتنا تعلق ہے اور میرا اس سے اتنا تعارف ہے، اور اللہ راضی بھی ہو جائے اور اللہ خوش بھی ہو جائے. اب دیکھیں سورۃ اخلاص پڑھنے سے 2 فائدے ہوئے. ایک تو جنت کا وعدہ، دوسرا اللہ کی محبت کا وعدہ اور اللہ کی رضا کا وعدہ، اور تیسرا اس کے پڑھنے سے مشکلات اور مسائل اور پریشانیاں ایسے حل ہوتی ہیں کہ بس اللہ کی رحمت موجوں پہ آ جاتی ہیں. ایک اور فرمان سنیے، میں کہ اگر تم میں سے کوئی عاجز ہے کہ رات کو 1/4 قرآن نہیں پڑھ سکتا، پھر اسے چاہیے کہ وہ سورۃ اخلاص پڑھے، سورۃ قل هو اللہ پڑھے، سورۃ اخلاص پڑھے. کتنا مبارک عمل ہے اور کتنی مبارک نعمتیں ہیں اللہ پاک نے مجھے آپ کو دی ہیں. آپ سنیں، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص کو قل هو اللہ پڑھتے سنا، فرمایا واجب ہو گئی. حضور کیا؟ فرمایا جنت. لیکن پھر مجھے اندیشہ ہوا کہیں حضور کے ساتھ کا صبح کا کھانا نہ رہ جائے. اور حضرت نبی علیہ پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے روایت، جو 50 بار سورۃ قل هو اللہ پڑھے اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. اب ان نفل کی دلیل آ گئی جو حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے نفل ابھی سنے تھے، کہ جو بندہ 2 رکعت نماز نفل پڑھے اور پہلی رکعت میں کتنا پڑھے؟ سورۃ فاتحہ کے بعد 50 بار سورۃ اخلاص، اور پھر رکوع سجدہ کرے، اور پھر دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد کیا پڑھے؟ سورۃ اخلاص، اور پھر رکوع سجدہ کرے، تو اللہ سے جو مانگے گا اسے ملے گا. اب یہاں یہ روایت اس کی دلیل میں آ گئی ہے کہ اللہ والوں کی کوئی باتیں ایسی نہیں ہوتی جس کے اندر کوئی دلیل نہ ہو، ہمیں سمجھ آئے نہ آئے. اس لیے کہتے ہیں اللہ والوں کی باتوں کو بغیر سوچے بغیر سمجھے ماننا چاہیے، سمجھ آئے یا نہ آئے. کہ آپ کی روایت ہے کہ جو شخص 50 بار سورۃ قل هو اللہ پڑھے اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، اور جس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں وہ ولی ہوتا ہے، اور جو ولی ہوتا ہے جو اللہ سے سوال کرتا ہے پورا ہو جاتا ہے. بس میرے دوست ایسے ہیں، روایات میں آتا ہے کچھ میرے دوست ایسے ہیں جو دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، ابھی ہاتھ پھیرتے نہیں کہ ہم ان کی مرادیں پوری کر دیتے ہیں اور ہم ان کے مسئلے حل کر دیتے ہیں. اور کہ ہمارے کچھ دوست ایسے ہیں
اگر وہ اللہ کے لیے کسی چیز کی قسم اٹھا لے، اللہ کہتا ہے میں پوری کر دوں گا، اب میرے بندے نے قسم اٹھا لی۔ اور جو 50 بار سورت اخلاص پڑھتا ہے اللہ پاک اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، بخش دیتے ہیں۔ اب جو نفل میں قرآن میں پڑھتا ہے اللہ اس کے گناہ معاف کرتے ہیں۔ اب اللہ سے جو بھی ضرورت ہے، جو بھی فریاد ہے، جو بھی درخواست ہے، جو بھی درد ہے، جو بھی غم ہے، وہ اللہ سے مانگے اور اللہ پوری کر دیتا ہے۔ وہ اللہ سے مانگے اللہ پوری کر دیتا ہے۔ اور اگلی بات فرمائی، قیامت کا دن ایک منادی پکارنے والا کہے گا، پکارے گا، سنتے ہو؟ جو رحمان کی مدح خوان ہیں وہ کھڑے ہو جائیں۔ بھائی سارے سنتے ہو؟ فرشتہ یہ پکارے گا، سارے کہ ہاں ہاں سن رہے۔ فرمایا جو اللہ کا نعت خوان ہے، جو اللہ کا مدح خوان ہے وہ کھڑے ہو جائے، جو رب کی مدح جس نے سب سے زیادہ بیان کی، اللہ کی تعریف جس نے سب سے زیادہ بیان کی، کھڑے ہو جائیں۔ بس سوائے اس شخص کے جو دنیا میں قل ہو اللہ کی کثرت کرتا ہوگا، اور کوئی نہیں کھڑا ہوگا۔ جو سورت اخلاص کی کثرت کرتا ہوگا وہی کھڑا ہوگا۔ آج اگر ہم 40,000 دفعہ بیٹھ کے سورت اخلاص پڑھیں گے اور اتنے سارے بندے اگر مل کے پڑھیں گے تو تھوڑی تھوڑی آئے گی، 40,000 ہی پوری ہو جائے گی۔ کیا خیال ہے؟ خواتین بھی مرد بھی، اور ہمیں آن لائن دنیا میں جہاں جہاں جو بیٹھا ہے وہ بھی ساتھ شامل ہے، لائیو دنیا میں جو دنیا میں درس سن رہا اور وہ بھی شامل ہے، اور وہ کتنا خوش قسمت ہے، وہ بھی ہمارے اس عمل میں برابر کا شریک ہے، اور ثواب میں بھی برابر کا شریک ہے، اجر میں بھی برابر کا شریک ہے، اور اس کے ذریعے سے جو برکات ملیں گی اس میں بھی برابر کا شریک ہے۔ اور توجہ کیجیے، اگلی ایک اور روایت ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اور جو اس کو 4 رکعت میں 200 بار اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں 50 بار پڑھے۔ اب وہاں 2 رکعت کی روایت تھی حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی کہ مشکلات کے لیے، مسائل کے لیے، مصائب کے لیے، پریشانیوں کے لیے، غموں کے لیے، دکھوں کے لیے، اس کو آپ نے فرمایا کہ ہر رکعت میں 50 بار پڑھے اور 2 رکعت نماز نفل پڑھے۔ اور یہاں جو روایت ہے وہ 4 رکعت کی ہے، تو جو پڑھے گا تو اللہ پاک جل شانہ یعنی اس کے 50 برس کے گزشتہ کے اور 50 برس کے آئندہ کے گناہ بخش دیں گے۔ 100 سال کے اللہ گناہ معاف کر دیں گے، 50 سال کے گزشتہ کے، 50 سال کے آئندہ کے اللہ اس کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں جو اس کو 200 دفعہ پڑھتا ہے۔ اور ایک کتاب ہے بدر الفلاح میں آپ نبی علیہ السلام سے ایک روایت ہے، جو شخص عشاء کے بعد 2 رکعت اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں 1 بار فاتحہ اور 21 بار سورت قل هو اللہ پڑھے، ہر رکعت میں 1 بار فاتحہ 21 بار سورت اخلاص پڑھے، تو اس کے لیے جنت میں 2 محل تیار ہو جائیں گے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں میں نے حضور سے سنا جو سفر کرتے وقت 11 بار سورت قل هو اللہ پڑھے گا اللہ اس سفر کے شر کو اس سے دور کرے گا اور خیر اسے عطا ہوگی۔ سفر کے شر سے اس کی حفاظت ہوگی، وہ شر کسی بھی شکل میں آئے، حادثے کی شکل میں، جیب کٹنے کی شکل میں، یا کسی نقصان کی، کسی تکلیف بھی، کسی بھی شکل میں ہو، اور میں اللہ اس کی حفاظت کرے گا۔ کس کی؟ جو کیا کرے گا؟ 11 بار سورت اخلاص پڑھے گا، 11 بار سورت اخلاص سفر میں پڑھے گا، اللہ سفر کے شر سے اسے بچائیں گے اور سفر کی خیر اسے عطا فرمائیں گے۔ اب ایک اور بات سنیے، اب سمجھ آ رہی ہے کہ ہم عذاب سے کیوں بچ رہے ہیں، عذاب سے کیوں بچ رہے ہیں۔ میں کہ جب موسیقی کی آواز اوپر جاتی ہے تو اللہ بڑا غضبناک ہوتا ہے، عذاب دینے والے یہاں تک کہ فرشتے نیچے اتر آتے ہیں اور زمین کو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں، یا اس پہ زلزلہ لے آئیں، یا اس کو اٹھا کے پلٹ دیں، یا اس کو ریزہ ریزہ کر دیں۔ اور فرمایا سورت قل هو اللہ کی وجہ سے اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ اب اگر ہم بیٹھ کے سورت اخلاص 40,000 دفعہ پڑھیں گے تو 1 دفعہ پڑھنے سے میرے رب کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اور 40,000 دفعہ گڑ گڑا کے بھیکاری بن کے محتاج بن کے پڑھیں گے تو میرے رب کا کتنا غصہ ٹھنڈا ہوگا، اور میرے رب پہ کتنی رب کی راحتیں اور رحمتیں برکتیں آئیں گی۔ اور اللہ کا یہ جتنے بھی گناہ ہیں یہ اللہ کے غصے کو ظاہر کرتی ہیں، جتنے بھی گناہ ہیں اور جتنے بھی نافرمانی ہیں یہ ساری کے ساری وہ ہیں جو اللہ کے غصے کا ذریعہ بنتی ہیں، اور جتنی بھی نیکیاں ہیں، اعمال ہیں، اوراد ہیں، وظائف ہیں، یہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتی ہیں۔ اور سورت اخلاص جب میرے رب کے غصے کو ٹھنڈا کر دے تو اس سے بڑی نعمت کیا ہوئی بتائیں تو سے؟
اللہ کا غصہ جب ٹھنڈا ہو گیا بس برکتوں کے، رحمتوں کے، راحتوں کے، عطاؤں کے، خوشیوں کے فیصلے ہو گئے، اور میرے رب کی رحمتوں کے فیصلے ہو گئے تو بس کام بن گیا اور مسئلہ حل ہو گیا اور مشکل دور ہو گئی کہ اللہ کی رحمتوں کے فیصلے ہو گئے تو کام بن گیا، اور فیصلے ہو گئے تو بس ہمارے سارے کام بن گئے۔ جب اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے تو پھر اللہ پاک کہتا ہے بندہ مانگ کیا مانگتا ہے۔ بندہ جب کسی سے ناراض ہوتا ہے، بندہ جب کسی سے ناراض ہوتا ہے، وہ خاص طور پہ اگر والد کی بات کروں، انہیں اپنی ساری جائیداد سے اسے آگ کر دیتا ہے، تیرا کچھ بھی نہیں ہے، تو میرا نہیں، میں تیرا نہیں، اسے میرے جنازے پہ نہ آنے دینا، اسے میرے جنازے پہ نہ آنے دینا، اور اسے مجھ سے دور کرنا۔ پھر وہ منت کر کے والد کو منا لیتا ہے، منت کر کے منا لیتا ہے۔ جب وہ منت کر کے منا لیتا ہے اس کا نفع کیا ہوتا ہے؟ فائدہ یہ ہوتا ہے والد کی ساری جائیداد کا مالک بنتا ہے۔ ہمارے والد صاحب کے ایک دوست تھے، عمر میں بڑے تھے، بہت مالدار تھے، بہت مالدار تھے، اتنے مالدار تھے کہ وہ بینک میں پیسے نہیں رکھتے تھے، بوریاں، ان کے بڑے بڑے گودام تھے، بہت بڑے گودام، میں نے دیکھے، تو گوداموں میں بوریاں نوٹوں کی بعض اوقات پڑی ہوتی تھی، اور اسے پتا ہوتا کہ یہ جنس کی بوری ہے یا نوٹ کی بوری ہے، اسی میں لگا دیتا تھا، پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ بیٹا نافرمان بنا، ایک ہی بیٹا تھا، اور ساری زندگی اس سے ناراض رہا، اسے کچھ نہیں ہوا۔ مجھے یاد ہے غالباً 50 روپے دہاڑی پہ وہ بیٹا ایک دکان پہ مزدوری کرتا تھا، اور اس کا پوتا میرے ساتھ پڑھتا تھا۔ میں قاری صاحب سے قرآن پڑھنے جاتا تھا صبح اور شام، مسجد میں نادرہ قرآن پڑھا میں نے، پڑھنے جاتا تھا، تو قاری صاحب کبھی رمضان میں آتے بھی ہیں، تو پڑھنے جاتا تھا، میرے ساتھ بیٹھتا تھا اور مجھے اپنے حالات بتاتا تھا۔ ہمارے گھر میں روٹی نہیں ہوتی، ہمارے گھر میں سالن نہیں پکتا، اور ابا جی 50 روپے لے آتے ہیں، اور بعض اوقات دکاندار 50 روپے نہیں دیتا، کہتے کل کٹھے لے لینا، اور ہم تو اس 50 روپے کے انتظار میں ہوتے ہیں کہ ہماری گھر کی ضرورتیں پوری ہو جائیں۔ اس کا بیٹا یعنی اس سیٹھ کا پوتا میرے ساتھ پڑھتا تھا قرآن پاک، میں نادرہ پڑھتا تھا، وہ حفظ پڑھتا تھا، حفظ کرتا تھا، وہ حفظ کر گیا پھر، اور مجھے اپنے حالات بتاتا تھا۔ ایک دفعہ کہنے لگا طارق تو نے فالسے کھائے ہیں؟ میں کہا ہاں فالسے کھائے ہیں، ہمارے تو باغ سے آئے تھے۔ اچھا، پھر وہ منہ میں اس فالسے کے ذائقے لینے لگا۔ مجھے آج بھی اس وقت مجھے احساس نہیں تھا کہ اس کے حالات کیا تھے، وہ شعور ہی نہیں تھا۔ ایک دفعہ مجھے آموں کی قسمیں پوچھتا تھا، اور کبھی کیا کھانا پوچھتا تھا۔ یا ایک اور چیز یاد آئی، ایک دفعہ پوچھا مجھ سے کہ تو نے کاجو کھایا ہے؟ کاجو ایک مغز ہوتا ہے، خواجہ میوہ بھی کہتے ہیں، کاجو بھی کہتے ہیں۔ میں نے کہا کھایا ہے۔ کہہ رہے کیسا ہوتا ہے؟ سنا ہے کہ طوطے کی چونچ کی طرح ہوتا ہے۔ آج بھی مجھے یاد ہے۔ میں لگا ہمارے پاس پیسے نہیں ہوتے، امی سے بات کرتے ہیں نا تو امی کہتی ہے بیٹا روٹی پوری ہو جائے تمہاری کپڑے پورے ہو جائیں، بڑی بات۔ اور دادے کے پاس نوٹوں کی بوریاں بھری ہوئی، اور ایک ہی بیٹا، ایک ہی بیٹا۔ اچھا، دادے کی کوئی اور بیٹی بھی نہیں تھی، ایک ہی بیٹا۔ پر دادے نے غصے کی وجہ سے ہر چیز، کچھ بیٹے سے کچھ نافرمانی ہو گئی، اس نے غصے میں آ کے اسے ہر چیز سے آگ کر دی کہ تو میری کسی چیز کا وارث ہی نہیں ہے، اور اسے گھر سے نکال دیا، اور وہ کہیں کسی کے گھر میں رہتا تھا، اور ساری زندگی ایسے رہا۔ آخری وقت میں کوئی بخار، کچھ بیماری نہیں تھی بابے کو، کچھ بھی نہیں تھا۔ بڑے سے موٹی لکڑی والے منکے والی تسبیح جو ہے نا گلے میں ڈالتا تھا بابا، مجھے یاد ہے۔ ایسے دیکھ کے مجھے کہتا تھا بابا بے کس کا چھوڑا ہے؟ میں نے اپنے والد صاحب کا نام بتاتا تھا، ہر دفعہ بابا بھول جاتا تھا۔ میں کہا واہ کا چھوڑا ہوں، ہاں جانوں واہ کا چھوڑا ہے، اچھا اچھا ادھر آ جا، پھر شاباش دیتا تھا، تو میرا بھتیجا ہے، کیا پڑھے؟ میں نے کہا جی سکول جاؤں۔ میں کہا آپ کا وہ نام اس کا لیتا تھا پوتا، وہ بھی میرے ساتھ پڑھے؟ کہہ رہے ہاں وہ واہ کا چھوڑا ہے، پھر اپنے بیٹے کو گالی دیتا تھا، سوا من کی گالی دیتا تھا، واہ کا چھوڑا ہے، واہ کا چھوڑا ہے۔ بلایا، کہنے لگے دیکھو بیٹا میرا وقت آ گیا، میں جا رہا ہوں، اور سب کو اکٹھا کرو، اور جن جن سے لین دین تھا، بڑی بڑی پارٹیوں نے بابے سے پیسے لیے ہوئے تھے،
جو شہر کے بڑے مالدار تھے ان کے پیچھے بابے کا سرمایہ تھا، بابے کا سرمایہ تھا، ہاں چنگم نہیں دیا تھا، جو بابے کا سرمایہ، بڑے بڑے مالدار جو تھے۔ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارے سامنے بیٹھنے والے سوتے ہیں، ذمہ دار سوتے ہیں، بدقسمتی ہے۔ ڈرائیور کے سامنے اگر کوئی سوئے نا، ڈرائیور کو غصہ آتا ہے۔ ایسے ہے رات کی ڈرائیونگ ہو اور ڈرائیور کے سامنے کوئی سوئے تو اس کو غصہ آتا ہے، یہ بدقسمتی ہے ہماری۔ تو سب کو بلایا جس سے لین دین تھا، اس کو بلا کے کہنے لگا دیکھو یہ میرے پوتے ہیں، یہ میرے پوتے، اور ہاں بیٹا زندگی میں مر گیا، غربت، افلاس، تنگ دستی، فقر، کرائسس میں مر گیا، یہ میرے پوتے ہیں، تیرے پاس کتنا ہے؟ اس دور میں اس نے کہا جی 35 لاکھ ہے، یہ اس کا ہے۔ تیرے پاس کتنا ہے؟ اس نے کہا اس کا ہے، اتنا ہے، اس کا ہے۔ ارے او چھوڑا ادھر، فلاں پلاٹ 20 مرلے کا پڑا ہے نا، وہ تیرا ہے، فلاں دکان ہے وہ تیری ہے۔ اس کے گودام تھے ایکڑوں کے بڑے بڑے، او چھوڑا یا گودام تیرا ہے یا تیرا ہے یا تیرا ہے، لڑنا نا آپس میں، بس جو تمہیں دے دیا ٹھیک ہے۔ اور پھر ایک بات کہی بڑی کام کی، اسی بیٹے نے مجھے بتائی یہ بات، جو میرا کلاس فیلو تھا نا، یہ ساری باتیں اسی نے بتائیں، اور ایک بات کہی بڑی کام کی، کہنے لگی افسوس ہے آخری وقت میں نے بیٹے کی محبت نے جوش مارا، افسوس ہے بیٹا میں تمہیں غربت میں دیکھتا رہا، تیرا باپ آ کے آج تک میرے پاؤں پڑ جاتا نا، ساری دولت پہلے بھی اسی کی تھی، آج بھی اسی کی ہے، تم اولاد تو اسی کی ہو، اگر تمہارا باپ آ کے میرے پاؤں پڑ جاتا، پہلے بھی دولت اسی کی تھی، آج بھی اسی کی ہے۔ میں اسے انتظار میں رہا کہ آ کے مجھے منائے گا، مجھے راضی کرے گا، میں اسے انتظار میں تھا کہ آ کے مجھے منائے گا اور مجھے راضی کرے گا۔ تیرے باپ نے بیٹا مجھے راضی نہ کیا، مجھے راضی نہ کیا۔ تو کیا فرمایا کہ سورۃ اخلاص پڑھنے سے اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اور جب غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے تو ساری دولتیں، سارے خزانے اسی کے ہوتے ہیں، کہتا ہے یہ چیز لے لا، یہ لے جا، لے جا، لے جا۔ اور بابا 2 دن کے بعد فوت ہو گیا، اور بابا کتنا بڑا رئیس تھا، کراچی کی ایک مارکیٹ میں گیا، وہاں ایک بندہ نا ایک بوری میں گری لے کے بیٹھا ہوا تھا، یہ خشک ناریل کھوپا نہیں ہوتا، یہ لے کے بیٹھا ہوا تھا۔ تو بابا جی نے پوچھا ہاں بھائی بتا کیا بھاؤ دے گا؟ اس نے کہا بابا یہ کلوں کے حساب سے نہیں، میں تو بوریاں سے دوں گا۔ اس نے کہا بوریاں سے لوں گا، 20 ٹرک کی بات کر، 30 ٹرک کی بات کر، جہاز کی بات کر، کیا کرے گا؟ تو اس نے کہا کہ جتنی بات کریں، کیا حساب لے گا؟ اس نے کہا اس حساب میں، اس نے کہا اس حساب میں اتنے ٹرک میرے ہو گئے، پتہ نہیں کتنے ٹرک تھے بابے کے، بڑے بڑے گودام میں 20-30 ٹرک تو ہوں گے، اس نے کہا میرے ہو گئے۔ اس نے کہا ہو گئے، کم مال دے گا؟ اس نے کہا یہ پیسے ہیں، ہمارا ٹوکن ہو گیا اور مال ہو گیا۔ بابے کو جب دیکھا نا پیسے، اس نے کہا بابا جی نام، بابا جی کا جب نام لکھا نا قلم رک گیا، اور نے کہا بابا تو میں پھنس گیا۔ انہوں نے کہا بابا یہ آپ وہی ہیں جو وہاں سے آتے ہیں؟ کہہ رہے ہاں ہاں۔ بابا نیچے بیٹھا ہوا تھا، فرش پہ بیٹھ جاتا تھا، گلیوں میں ایسی فرش پہ بیٹھ جاتا تھا، کوئی مٹی کا پتہ نہیں، کوئی دھول کا پتہ نہیں، 1.5 آنے کے کپڑے پہنتا تھا، 1.5 آنے کی قمیض، 1.5 آدمی کی دھوتی، گلے میں لکڑی والی تسبیح، یہ لمبی داڑھی، 5 وقت کا نمازی، حلال کمانے والا، حرام سے نفرت، بالکل طیب طاہر مال کمانے والا۔ بابا نیچے بیٹھا، اس نے نہیں مانگا کرسی مانگو مجھے کچھ چوکی دو کرسی دو، نیچے پا کے فرش پہ بیٹھ گیا سڑک پہ۔ اس نے کہا بابا جی اتنا مال تو میرے پاس نہیں، میں تو چھوٹا بیپاری ہوں، یہ بڑے تاجروں کا ہے۔ اس نے کہا تو نے تو مجھے کہا تھا میں بڑا بیپاری ہوں، تو نے مجھ سے سودا کیا ہے؟ کہ ہاں کیا ہے۔ کہہ رہے یا پھر سارے سودے کا منافع دے یا مال دے، یا سارے سودے کا منافع دے، جتنا بھی ٹرکوں کا ٹرک تھا، یا مال دے۔ اس نے کہا بابا منافع کیسے؟ اس نے کہا تیرا میرا سودا ہوا ہے کہ زبان کی بات ہے، زبان تو زبان ہوتی ہے۔ بابا چلا گیا اس بازار کے بڑے تاجر کے پاس، او حاجی صاحب بسم اللہ کب آئے؟ کہہ رہے تمہارے سارے تم نے بازار میں چور بٹھائے ہوئے ہیں، شور مچا دیا۔ بابا خیریت؟ تو حاجی صاحب بیٹھے ہیں۔ انہوں نے کہا میں نے اس سے اتنے ٹرکوں کا سودا کیا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، جب میں نے کہا کہتا میں چھوٹا بیپاری ہوں، کس کی بات؟ فلاں۔ کہہ رہے ہے تو وہ چھوٹا بیپاری، تو اس نے آپ سے سودا کیوں کیا؟ اب تو اسے آپ کو منافع دینا ہوگا۔ تاجر ساتھ چل پڑا۔ انہوں نے کہا تجھے پتا نہیں حاجی صاحب کون ہے؟ انہوں نے کہا جی مجھے بعد میں تعارف ہوا، یہ تو نیچے آ کے بیٹھ گیا تھا، یہ تو نیچے آ کے بیٹھ گیا تھا، بعد میں تعارف ہوا۔ اس نے کہا کتنے ٹرک تھے؟ اس نے کہا اتنے۔ انہوں نے کہا آج کے بھاؤ کے، اس دور میں جب 1000 کا نوٹ نہیں تھا، 500 کا نوٹ نہیں تھا، اس دور میں بابا لاکھوں روپے لے کے وہاں سے اٹھا، اس ڈیل کے منافع دو لے کے اٹھا۔ انہوں نے کہا یہ عام تاجر نہیں ہے، بڑا تاجر ہے۔
नाराज किया बाप ने, और सारी नेमतें छिन गईं, सारी दौलतें छिन गईं, सब कुछ छिन गया। नाराज किया, नाराज किया, सारा कुछ छिन गया। आखिरी उम्र में बाप की मोहब्बत ने जोश मारा और कहा, बेटा मैं सारी उम्र इंतजार में रहा कि तेरा बाप आके मेरे पांव पड़ जाता और मुझे राजी कर लेता। आज भी दौलत तुम्हारी है, कल भी तुम्हारी है। अभी पिछले दिनों मुझे मिला तो मैं गाड़ी में जा रहा था, मैंने गाड़ी रोकी, मैंने उसको बुलाया, आपने क्रॉस पे रोका। मैंने कहा क्या हाल है, खैरियत है? मैंने कहा मिलते ही नहीं। कह रहे आप ही नहीं मिलते। मैंने कहा दादे की दौलत का क्या हाल है, खा गए? कह रहे ना ना। और फिर उसने जो बात कही, कहने लगा मैंने कई दफा दादे की दौलत को उड़ाने की कोशिश की, पता नहीं दादा दौलत बना के कैसे दे गया, उड़ती ही नहीं। उसकी कारोबार में सच्चाई और सदाकत थी। उसने वो कारोबार किया था जो अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह तआला अन्हु ने किया था। अब्दुर्रहमान बिन औफ आज के खरबों डॉलर के मालिक थे, रुपए नहीं डॉलर, दीनार, दुनिया की आखिरी महंगी करेंसी, डॉलर से भी ज्यादा, पाउंड से ज्यादा वो दीनार है। खरबों खरबों के मालिक थे अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह तआला अन्हु। उन्होंने दौलत कमाई, अल्लाह ने दी हलाल तरीकों से, सच्ची राहों से, सच्ची राहों से वो दौलत कमाई, सच्ची राहों से। अब ये हदीस मुबारक अब सुनिए फिर गौर से, कि जो बंदा सूरत इखलास पढ़ता है, सूरत इखलास जो बंदा पढ़ता है, तो सूरत इखलास अल्लाह के गुस्से को क्या कर देती है? ठंडा कर देती है। सूरत इखलास अल्लाह के गुस्से को ठंडा कर देती है, अल्लाह के गुस्से को ठंडा कर देती है, अल्लाह के गुस्से को ठंडा कर देती है। और जब गुस्सा ठंडा हो गया फिर आप सारे हाजी साहब के पोते बन गए। बस सारे हाजी साहब के पोते, आए छोरा ये तेरा है, ये तेरा है, ये तेरा है, ये तेरा है। बाबा जी बोलते थे रांगड़ी जबान, पुराने थे, ये तेरा है, ये तेरा है। और उनको कहा मेरे बच्चों पोतों को तंग न करना, इनको पैसे दे देना। और अपने लिए कब्रिस्तान बनाया इलादा कई एकड़ों का। एक दिन मैं जा रहा था, अरे किसका छोरा है तू? मैं जी वो, हाँ अच्छा तू तो मेरा भतीजा है। कहने लगा ये जगह देख मैंने खरीदी है, इतने एकड़ है, कब्रिस्तान छोटे हो रहे हैं, इसकी मैंने 4 दीवारी दिलाई है, कोई इस पे कब्जा ना कर ले। अब मैंने ये असल में खरीदी तो अपनी कब्र के लिए, मैं चाहता हूं मुसलमान सारों के सारों के लिए आम कर दूं और इसमें मुसलमानों की कब्रें बने। अब मैं अभी पिछले दिनों जा रहा था, वो कब्रिस्तान ही भर गया, हाजी साहब की कब्र भी वही है। मैं हैरान हुआ, कितना खैर का काम कर गया, कितना खैर का काम कर गया। अब सुने वो बात, वह जब मौसीकी बजती है तो अल्लाह पाक को गजब, अल्लाह गजबनाक होता है और फरिश्ते उतर पड़ते हैं और जमीन को चारों तरफ से घेर लेते हैं। और कुल हुवल्लाहु अहद सूरत इखलास पढ़ने वाले सूरत इखलास पढ़ने लगते हैं ताकि उसका गजब खत्म हो जाए। यानी जो लोग सूरत इखलास पढ़ते हैं उससे अल्लाह का गुस्सा और गजब खत्म हो जाता है। और आपने फरमाया जो एक बार कुल हुवल्लाहु अहद सूरत इखलास पढ़ता है तो उसके लिए बरकत है, जो 2 बार पढ़ता है उसके लिए, उसके घर वालों के लिए बरकत है, जो 3 बार पढ़ता है उसके और घर वालों और पड़ोसियों के लिए बरकत है। उसके लिए बरकत 1 दफा, उसके घर वालों के लिए बरकत 2 दफा और उसके पड़ोसियों के लिए बरकत 3 दफा। और आपने फरमाया जो रोजाना 40 बार सूरत कुल हुवल्लाह पढ़ेगा तो अल्लाह पाक जल्ल शानु उसके लिए पुल सिरात को मुनारा बना देंगे, यहां तक कि पुल सिरात में सहूलत से गुजर जाएगा। सहल बिन साद वो सहाबी हैं जिनका मदीना में सबसे आखिर में विसाल हुआ। हजरत सहल बिन साद रजी अल्लाह तआला अन्हु, उन्होंने कहा कि एक दिन मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से कमी रिज़्क़ की शिकायत की। हुजूर घर में रोजी रिज़्क़ कम है, माल कम है, शिकायत की आपकी बारगाह में। फरमाया जब तू घर जाया कर तो अपने घर वालों को सलाम कर और 1 बार सूरत इखलास पढ़ ले, बस यही अमल बता। घर वालों को सलाम कर और 1 बार सूरत इखलास पढ़ ले।
चुनाचा उसने ऐसा ही किया। अल्लाह ने उन पर इतनी कसरत से रोज़ी में फरागी की कि पड़ोसियों तक उसका फैज़ पहुंचा के पड़ोसियों को बांट बांट के देते थे, खाते थे। रब ने उनके लिए रिस्क के इतने दरवाजे खोले, इतने रिस्क के दरवाजे खोले। बस एक दफ़ा अमल करना है, हर बार एक दफ़ा क्या सलाम करना है और एक दफ़ा सूरत कुल हुवल्लाह पढ़ लेनी। जब भी घर में जाएं सलाम कर ले और एक दफ़ा सूरत कुल हुवल्लाह पढ़ना। मैं मदीना मुनव्वरा में था तो वहाँ एक दरवेश हैं, बहुत अच्छा लिबास पहनते हैं, बहुत मालदार हैं, जेब से बड़े बड़े रियाल, 500 रियाल बड़ी करेंसी है, वो निकालते हैं बंडल के बंडल। एक दफ़ा एक बंडल बाहर निकला हुआ था तो मैंने उसको ठोंस दिया, तो मुझे देखा, मैंने कहा ऐसे खाम का मेरी नीयत ख़राब हो रही है, मैं निकाल लूँगा, अल्लाह के घर बैठा हूँ। कहने लगे नहीं आप नहीं निकाल सकते। मैंने कहा क्यों? कहने लगे इसकी ज़कात दी हुई है मैंने। तो उनके कोई चीज़ मैंने देनी थी, तो मेरे होटल के कमरे में मैंने पूछा होटल कहाँ? मैंने कहा हरम के सामने है, आप तशरीफ़ लाएं। वो रोज़ाना हरम में बैठते हैं, अल्लाह वाले हैं। तो मुझे कमरे में तशरीफ़ ले गए तो दिल ही दिल में सूरत कुल हुवल्लाह पढ़ी कर सूरत कुल हुवल्लाह का एक लफ्ज़ मैंने सुन लिया। और उन्होंने एक दफ़ा मुझे अपने हालात बताए थे कि घर में क्या गुर्बत होती थी और हमारे घर में क्या तंगदस्ती होती थी और हमारे घर में कितने कितने दिन चूल्हा नहीं जलता था और हमारे एक लिबास और कपड़े कैसे थे और हमारी जूती होती थी या नहीं होती थी और पानी तक नहीं होता था। ज़ाहिर है वहाँ पानी के कुएँ आम तो नहीं है, अरब में पानी की कमी है पहाड़ों की वजह से। और ये हमारे घर के हालात और सूरत हाल थी। एक नक्शा वो मेरे सामने जो उन्होंने मुझे बताया था, खुद बताया था, एक नक्शा वो था। और एक आलम यह था कि उनकी जेब में बड़े बड़े नोट हैं। बल्कि एक दो मुझसे हमारे साथ एक दोस्त बैठे थे, कहने लगे कि आप फलां जगह कारोबार कर लें, दुबई में फलां कारोबार, तो अभी 2020 लगेगा तो दुबई में बहुत आपको वो होगा। तो कहने लगे नहीं भैया बस छोड़ दो। मैंने कहा आप कर लीजिए। अच्छा भाई हकीम साहब कह रहे हैं तो इतना हो जाए? मैंने कहा 20-30 मिलियन का हो जाए। अरे इतने? तो मैंने कहा क्या नहीं है? मेरा मुट्ठी दबा के कहने लगे हैं तो सही पर हौसला भी तो चाहिए ना। हैं तो सही पर हौसला भी तो मैंने कहा हौसला किस चीज़ का? बस फेंक दे खत्म। अच्छा चलो ऐसा करते हैं 5 मिलियन का कर लेते हैं। मैं कहा नहीं नहीं थोड़ा है, चलो आप ऐसा कीजिए 10 मिलियन 20 मिलियन का कर दीजिए। अरे भाई हकीम साहब फरमा रहे ना, अब मियाँ हमने कर लिया बस ठीक है आप हमसे ले लीजिएगा। हाँ जो बंदा कहता था कि मेरे घर में चूल्हा नहीं जलता कई के दिनों के, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि दुबई में 2020 लगेगा, लगे ना लगे, लगेगा तो आप उसके लिए इन्वेस्टमेंट कर लें तो आपको फायदा होगा। तो आप 2020 के लिए कितना पैसा चाहिए? उन्होंने कहा इतने मिलियन चाहिए। इतने मिलियन? उन्होंने कहा इतने मिलियन मैं दूंगा। अब सुने जो बात मैं बताने लगा, कमरे में आए ना तो उनके मुंह से मैंने सूरत इखलास का बोल सुना। मैंने कहा अच्छा आपकी दौलत के राज का मुझे अब पता चला। कहने लगे क्या? मैंने कहा आप जब घर में दाखिल होते हैं तो आप सूरत इखलास पढ़ते हैं और सलाम करते हैं, और ये रिवायत मुझ तक भी पहुंची है। ऐसे जोर से हाथ पे हाथ मार कर कहने लगे भैया बात तो यही सच ही है, बात तो यही सच ही है। बड़ी सुस्ता उर्दू बोलते हैं, बड़ी सुस्ता उर्दू, इंडिया के हैं, बड़ी सुस्ता उर्दू बोलते हैं। भाई बात तो यही सच ही है। अब वो रिवायत मेरे सामने है जो मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं। हजरत सहल बिन साद ये आखिरी सहाबी हैं जो मदीना मुनव्वरा में जिनका विसाल हुआ, आखिरी सहाबी हैं। वो फरमाते हैं कि एक सहाबी आका के गुलाम तशरीफ लाए और हुजूर से अपनी तंगदस्ती, फ़क्र और गुर्बत का शिकवा किया कि हुजूर घर में फ़क्र, गुर्बत, तंगदस्ती है, उसका शिकवा किया। तो मेरे आका ने फरमाया जब घर में जाया करो तो सलाम किया करो और सूरत कुल हुवल्लाह पढ़ लिया करो, बस ये अमल है। तो साल बिन साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं जब मैंने ये अमल शुरू किया तो अल्लाह पाक जल्ल शानहू ने मेरे रिज़्क में वो वुसअत अता फरमाई कि पड़ोसी भी अब माल दौलत उनसे फैज़याब होते हैं। अब आप नहीं कर सकते ये अमल, मैंने कई दफ़ा बताया आपको। भाई ईमानदारी से एक चीज़ करा रहा हूँ, जो करते हैं हाथ खड़ा करें। अब बताओ ये तो बहुत सारे हैं, तो सारे दौलतमंद हो जाएंगे, मैं पीछे रह जाऊंगा। अच्छा इस अमल करने से मिलेगा क्या?
ہمارا تو میرے کملی والے کے وعدوں پہ یقین ہے. ختم. ہمارا تو آقا کے وعدوں پہ یقین ہے. حضور نے فرما دیا کر لو. اور یہی مزاج نبوت یہی منتقل جو ہوا تھا آل رسول میں، اصحاب رسول میں، یہی مزاج منتقل ہوا تھا کہ ان کے مزاج میں ماننا تھا، قرید نہیں تھی. کیا، کیوں، کیسے، یہ نہیں تھا. بس سن لیا اور مان لیا. بس یہ تھا ان کی طبیعتوں میں اور یہ تھا ان کے مزاجوں میں. یہ تھا ان کی طبیعتوں میں اور یہ تھا ان کے مزاجوں میں. سن لیا اور مان لیا. اور سننے اور ماننے پہ پھر فیصلہ ہوتا ہے. جو دائیں بائیں جھانکتا ہے اور کہتا ہے پتہ نہیں ہوگا یا نہیں ہوگا، شک عمل کی طاقت اور تاثیر کو ختم کر دیتا ہے. شک سے عمل کی طاقت اور تاثیر ختم ہو جاتی ہے. شک عمل کو کھا جاتا ہے. شک عمل کو کھا جاتا ہے. تو ہمارے مزاجوں میں یقین آئے گا، پھر اس یقین پہ اللہ کی مدد اور رحمت کے فیصلے ہوتے ہیں. اتنے لوگوں نے ہاتھ کھڑا کیا، کوئی فائدہ بھی ہوا؟ کس کو ہوا؟ کوئی جس کو حیرت انگیز ہوا وہ بتائے مجھے. بتائیں، مختصر بتائیں، کون بتائیں جس کو حیرت انگیز فائدہ ہوا وہ بتائیں نا. ہاتھ کھڑا کریں، بتائیں، کھڑے ہو جائیں، بتائیں جی، بتائیں جلدی کریں. او 100 گلاندی یا کریم. پہلے میں رزق کے پیچھے بھاگتا تھا، اب رزق میرے پیچھے بھاگتا ہے. یہ بات کہی ہے. اور بھائی میں کوئی اپنی دوائی نہیں بیچ رہا کہ تو نے کھائی، انہیں کہ ہاں میں نے بھی کھائی، انہیں کہ تو نے کھائی، ہاں، انہیں کہ بھائی اب تم بھی لے لو. اور میرے عرش والے کے سودے بیچ رہا ہوں. اور مدینے والی کی دکان ہے، یہ میرے کملی والی کی دکان ہے، یہ بازار مصطفیٰ ہے. بس اس بندے نے نچوڑ بتا دی. اور کوئی بتائے گا؟ ہاں یہ بندہ دونوں ہاتھوں سے کہہ رہا ہے رزق میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے. دونوں ہاتھوں ہیں. پھر وہ کہہ رہا ہے، ایک ہاتھ سے نہیں کہہ رہا، دونوں ہاتھوں سے کہہ رہا ہے. اور کہتے ہیں میں سائیکل والا تھا، اب میں گاڑیوں والا بن گیا ہوں. ہاں حالات بہتر ہو گئے ہیں. ادھر سے کوئی بتا دے، ایک ادھر سے بتا دے. ہے کوئی ادھر بیٹھا ہوا؟ ادھر کوئی بیٹھا ہوا؟ جی کہنے لگے تسبیح خانے میں کرایہ جہاں نہیں ہوتا تھا ادھار لے کے آتا تھا. ابھی میرے پاس 2 لاکھ ہیں، پہلے اتنا بھی نہیں تھا. ادھار لے کے تسبیح خانے آتا تھا. اور بولو جلدی کرو، اللہ کی نعمت کو بتاؤ، کھل کے بتاؤ، وہ خوش ہوگا. اور جب رب راضی ہوتا ہے پھر نعمتیں بڑھا دیتا ہے. جی کہنے میرے پاس سائیکل بھی نہیں تھی. یہ کہاں؟ میں نے پوری دنیا کی سیر کی اور 40 کروڑ بھی ہے. ہاں جی کہتے اللہ کہیں نہ کہیں سے میری ضرورت پوری کر دیتا ہے. یہی ہاں، جو مانگا وہ ملا. کہہ رہے کل اللہ کی برکت سے منہ سے نکلی بات پوری ہوگا. چلو بس اللہ سے آپ نے غربت تنگدستی کے فیصلے کروائیں. اور اگر آپ مالدار ہیں، بہت زیادہ مالدار ہیں، دھوکے میں نہ پڑ جانا. اولاد کا پتہ نہیں اور اپنا ہی پتہ نہیں. اولاد کا پتہ نہیں، خود اپنا بھی پتہ نہیں ہے. پل میں کیا سے کیا ہو جائے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. کسی سے ملک لے لوں کسی کو دے دوں، کسی سے مال لے لوں کسی کو دے دوں. وہ جب اس دن ایک بندہ کہنے لگا کہ جو آپ کا پنجاب کا وزیر اعلیٰ بنا ہے آج تک وزیر اعلیٰ ہاؤس میں آ بھی سکا ہوگا؟ اس سے پہلے جو وزیر اعلیٰ تھا اس سے کبھی ہاتھ بھی ملا سکا ہوگا؟ مجھے ایک بندہ کہنے لگا اس سے کبھی ہاتھ بھی ملا سکا ہوگا؟ جب پہلا بابا کلندر تھا اس سے ہاتھ بھی ملا سکا ہوگا؟ بیٹھے بٹھائے اس کو بیچارے کو
مجھے سہیل وڑائچ کہنے لگا، وہ اینکر ہے میرے ساتھ، اس کا کوئی، مجھے کہنے لگا مجھے فون آیا کہ وہ مجھے بڑوں نے بلایا ہے، اندر نہیں جانے دیتے پتہ نہیں کیوں بلایا ہے بڑوں نے. تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، تو کہتا ہے ساری راتیں ہی راتیں ہیں، ہم راتوں سے دن کو نکالتے ہیں، ہم دن سے راتوں کو نکالتے ہیں. پل میں اٹھا کے تاج چھین لیتے ہیں، پل میں اٹھا کے تاج رکھ دیتے ہیں، پل میں تاج چھین لیتے ہیں، پل میں تاج دے دیتے ہیں. میں تو کوئی سیاسی باتیں کرتا نہیں، نہ میرا موضوع ہے اور نہ مجھے آتی ہیں. میرے اللہ نے مجھے موضوع دیا ہی ایسا ہے جو ہے کسی کے پاس نہیں، دعویٰ نہیں کرتا، بہت کم لوگوں کے پاس ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ بہت کم لوگوں کے پاس ہے. جو موضوع اللہ نے مجھے دیا ہے وہ موضوع تو سب کے پاس ہے، وہ موضوع تو سب کے پاس. آپ بتائیں اس سورۃ اخلاص کے عمل سے، اور آج اگر ہم بیٹھ کے یقین کے ساتھ سورۃ اخلاص ہزاروں دفعہ پڑھیں گے، اس کے کیا فیصلے ہوں گے بتاؤ تو صحیح. یہ تو ایک سورت فیصلہ کروا رہی ہے، یہ ایک دفعہ پڑھا ہوا عمل یہ فیصلے کروا رہا ہے. جو میں نے چند لوگوں کے واقعات آپ نے سنے، ایک دو میں نے بھی سنائے، اور جو یقین کی طاقت اور دھیان اور درد کے ساتھ بیٹھ کے پڑھے گا وہ کیا فیصلے کروائے گا، وہ کیا فیصلے کروائے گا. تو میں تو چاہتا ہوں کہ چند شب جمعہ میں درس کے بعد اس کو ہم بیٹھ کے پڑھیں اور رب سے فیصلے کروائیں، پوری انسانیت کے لیے، پوری امت کے لیے، سارے عالم کے لیے، سارے انسانوں اور جنوں کے لیے، اور اپنے لیے بھی. اللہ سے بیٹھ کے فیصلے کروائیں یا نہ کروائیں. اگر ہم اس کو صرف 15-20 منٹ آدھا گھنٹہ ہی پڑھ لیں اور اس کے بعد مختصر سی دعا کر دیں، کیا آدھا گھنٹہ ہماری اگر نسلوں کو پال دے، ہماری نسلوں کو مالا مال کر دے، ہماری رزق کے، وسعت کے، روحانیت کے، رب کی محبت کے اور اللہ کے غصے کو ٹھنڈے کرنے کے فیصلے کروا دے. اب بتائیں سودا سستا یا مہنگا؟ سستا یا مہنگا؟ سودا تو سستا ہے بڑا، سودا تو بڑا سستا. اب اور سنیے، واصلہ رحم اللہ ایک تابعی ہیں، کہتے ہیں کہ جتنے صحابہ کا دمشق میں انتقال ہوا ان میں سے آخری یہ ہیں، اور آقا سے روایت ہے، وہ روایت کرتے ہیں جو شخص صبح کی نماز پڑھ کر 11 بار سورت قل ہو اللہ پڑھے گا اس دن اس سے کوئی گناہ نہیں ہوگا. اب یہ روایت ہم نے سفر کی بھی سنی ہے، جو سفر میں جائے اور سورت قل ہو اللہ پڑھے خیر اس کے ساتھ رہے گی، شر اس سے دور رہے گا، نفع میں رہے گا. اب اگلی روایت میرے آقا کی ہے کہ جو آخری صحابی ہیں جنہوں نے مدینہ منورہ میں انتقال ہوا، اور وہ روایت فرماتے ہیں کہ جو شخص صبح کی نماز پڑھ کر 11 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھے گا اللہ پاک اس کو شیطان کے شر سے بچائیں گے، اس دن اس سے کوئی گناہ نہیں ہوگا. سورۃ اخلاص پڑھی تو تھی، بس سورۃ اخلاص کے اتنے کمالات کبھی سنے نہیں تھے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے جو اس کو 30 بار پڑھے اللہ اس کے لیے جنت میں 100 محل بنائے گا. اور ایک سالے کبھی اسے نیند آ گئی، ایک سالے شخص تھے انہیں نیند آ گئی، قبرستان میں گئے تو وہیں نیند آ گئی، نیند آ گئی، زیارت نہیں کی، دیکھتا کیا ہے کہ سارے مردے اپنی قبر کے اوپر ہیں. وہ کہتے ہیں میں نے ان سے پوچھا کیا قیامت قائم ہو گئی؟ انہوں نے کہا نہیں قیامت تو قائم نہیں ہوئی. اب یہ سنیں میں دھماکہ خیز چیز بتا رہا ہوں، دھماکہ خیز. لگے مجھے قبرستان میں گیا، پڑھ رہا تھا، بیٹھے بیٹھے اونگ آ گئی، میں نے خواب میں دیکھا سارے مردے قبروں سے نکلے، میتیں قبروں سے نکلی ہیں، اور نکل کے میں نے ان سے پوچھا کہ قیامت آ گئی ہے؟ انہیں قیامت تو نہیں آئی. 30 سال پہلے یہاں سے حضرت ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، انہوں نے 30 بار سورۃ قل ہو اللہ پڑھ کے اس کا ثواب ہمیں بخشا تھا. آج 30 سال ہو گئے ہیں اکٹھا کرتے 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 ہم تھک گئے. اللہ کے ولی کے بول رب کے ہاں ایسے قبول ہوئے. 30 سال ہو گئے اور 30 بار پڑھی تھی. 30 سال ہو گئے 30 بار پڑھی. اس دن سے آج تک اس کا ثواب آپس میں حصہ بانٹ رہے ہیں، لیکن اس وقت سے لے کر اب تک وہ پورا ہی نہیں ہو رہا، حصہ ہی اتنا ہے. اصل ساری مردے جو قبروں سے نکلے ہوئے ہیں اس کام پہ نکلے ہوئے ہیں. آپ بتاؤ بھائی، سورۃ اخلاص کا شوق ہے؟ 30 دفعہ پڑھی، اور جو 30,000 پڑھ لے 40,000 پڑھ لے
وہ کتنا بامراد شخص ہے، کتنا خوش قسمت شخص ہے، کتنا بامراد شخص ہے۔ عبداللہ بن حبیب حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، مجھ سے فرمایا کہے، لیکن میں نے کچھ نہیں کہا۔ پھر فرمایا کہے، میں نے عرض کیا حضور کیا کہوں؟ فرمایا سورۃ قل هو اللہ احد پڑھ اور معوذتین صبح شام 3 بار پڑھ، تمہیں ہر چیز سے اللہ کافی ہو جائے گا اور اللہ تیری کفایت کر دے گا۔ کیا خیال ہے کتنے خوش قسمت لوگ ہیں جو قرآن سے محبت کرتے ہیں، قرآن کی اس سورت سے محبت کرتے ہیں، اور اس سے بڑے کتنے خوش قسمت لوگ ہیں جن کو اللہ کے نام سے محبت بھی ہے اور یقین بھی ہے، اور ان وعدوں سے یقین ہے جو وعدے میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ ایک شخص آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھے اس سورت سے بڑی محبت ہے۔ آپ نے فرمایا اس کی محبت نے تجھے جنت میں داخل کر دیا، اس کی محبت نے تجھے جنت میں داخل کر دیا۔ اور فرمایا جو شخص سونے کے ارادے سے بستر پر لیٹے، دائیں کروٹ پر لیٹ کر 100 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھے تو قیامت کے دن اللہ پاک فرمائیں گے میرے بندے تو اپنی دائیں جانب کی جنت میں چلا جا۔ تفسیر ابن کثیر نے اس کو لکھا ہے۔ اب بتائیں کہ کتنا بڑا کمال ہے اس سورت کا، اور کون چاہتا ہے کہ میں اس سورت کے فائدے حاصل کروں؟ کیا سارے چاہتے ہیں؟ اب ایک اور سنیے، درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو سورت اخلاص 1 مرتبہ پڑھے گا اس پر برکت نازل ہوگی، جو 2 مرتبہ پڑھے گا اس پر اس کے اہل و عیال پر برکت نازل ہوگی، اور جو 3 مرتبہ پڑھے گا اس کے تمام پڑوسیوں کو برکت حاصل ہوگی، جو 4 مرتبہ پڑھے گا اللہ جنت میں 12 محل تعمیر فرمائیں گے، اور محافظ فرشتے کہتے ہیں چلو ذرا اپنے بھائی کا محل تو دیکھائیں، اور جو 5 مرتبہ پڑھے گا اللہ اس کے 50 سال کے گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں، اور جو 400 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھے گا اللہ پاک اس کے 100 برس کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں، اور جو 1000 مرتبہ سورت پڑھے گا، اب سننا ذرا غور سے، اس وقت تک کہ جب تک کہ جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے اللہ اس کو موت نہیں دے گا۔ جو 1000 مرتبہ سورت اخلاص پڑھے گا اس وقت تک کہ جب تک کہ جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے اس وقت تک اس کو موت نہیں آئے گی، اس وقت تک مرے گا نہیں۔ آپ بتائیں کہ کون تیار ہے اس کو پڑھنے کو؟ ہاں بھائی، اور جتنی زیادہ توجہ اور جتنا زیادہ دھیان اور جتنا زیادہ اخلاص اور جتنا زیادہ درد اور جتنا زیادہ سوز اور جتنا زیادہ سچا جذبہ، اللہ کے ہاں اس کی اتنی قیمت، اللہ کے ہاں قیمت۔ جب رب ناراض ہوتا ہے مہنگائیوں کے فیصلے ہوتے ہیں، جب رب ناراض ہوتا ہے بیماریوں کے فیصلے ہوتے ہیں، جب رب ناراض ہوتا ہے عرش سے راحتوں اور رحمتوں کے فیصلے نہیں ہوتے، عذاب کے فیصلے ہوتے ہیں، اور جب رب ناراض ہوتا ہے پھر اللہ پاک جل شانہ وہ فیصلے کرتے ہیں جس سے دنیا آخرت کی خیریں نہیں ملتی۔ جب رب ناراض ہوتا ہے اور جب رب راضی ہوتا ہے وہ فیصلے ہوتے ہیں جس سے دنیا میں بھی برکت ہوتی ہے اور آخرت میں بھی برکت، اور دنیا میں بھی راحتیں اور آخرت میں بھی راحتیں ملتی ہیں۔ جب رب راضی ہوتا ہے اس کے راضی ہونے میں فیصلے بدل جاتے ہیں، اس کے ناراض ہونے میں فیصلے بدل جاتے ہیں۔ جب سارا مجمع بیٹھ کے سورۃ اخلاص پڑھے گا کیا رب کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوگا؟ مہنگائی کے فیصلے اور خون ریزی کے فیصلے، طلاقوں کی بڑھتی ہوئی شرح، خودکشیوں کی بڑھتے ہوئے رجحانات، اور کچہریوں اور عدالت میں میرے پاس جج آتے ہیں ٹینشن اور ڈپریشن میں چلے گئے ہیں کہ کیس ہی اتنے زیادہ ہیں، اتنے زیادہ ہیں، اتنے زیادہ ہیں، اور ہمارے اوپر بوجھ اتنا زیادہ ہے۔ بادشاہ وقت نئے جج بنا رہا اور کیس بڑھتے چلے جا رہے۔ یہ رب کی ناراضگی کی دلیل ہے۔ جو وقت مصلی پہ لگنا تھا، سورۃ اخلاص کے پڑھنے میں لگنا تھا، اللہ سے مانگنے میں لگنا تھا،
وہ وقت وہاں لگ رہا جہاں لگنا نہیں تھا۔ یہ رب کی ناراضگی کی دلیل ہے، یہ رب کی ناراضگی کی دلیل ہے۔ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کریں، اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کریں۔ جب اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے پھر اللہ پاک خیروں اور برکتوں، راحتوں، رحمتوں کے فیصلے کر دیتے ہیں۔ اللہ کا جب غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اور سورۃ اخلاص کے پڑھنے سے اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ اس میں ایک واقعہ سنا۔ پہلے جو بادشاہ ہوتے تھے نا، لوگ ان کی شان میں قصیدے لکھ کے لاتے تھے، ان کی شان میں تعریفیں لکھ کے لاتے تھے، اور بعض شان میں قصیدے ایسے طاقتور اور بھاری ہوتے تھے، اس میں ان کی شان اتنی عظمت اتنی بڑھی ہوئی ہوتی تھی کہ بادشاہ وقت کہتا تھا اس کا منہ ہیروں سے بھر دو، پھر منہ کھولتا تھا، ایسے کھولتا تھا، ہیرے ڈالتے تھے اس کے منہ میں، اور اس کا منہ ہیروں سے بھر دیتے تھے۔ اور ہیرے ایسے نہیں ڈالتے تھے، ایک چمڑی کی بنی ہوئی تھیلی ہوتی تھی، اس کا منہ بھر دینا، یہ نام سنا ہے نا، وہ تھیلی ہوتی تھی، اس کے منہ میں ڈالتے تھے، اس کی سانسیں ناک سے آ رہی جا رہی ہوتی تھی، اس کے منہ میں ہیرے جواہرات ڈالتے تھے، ہیرے جواہرات، اور جب وہ کہتا تھا نا بس بھر گیا اور باہر نکلنا شروع ہوتے تھے، وہی اس کا حصہ ہوتا تھا۔ کسی کو کہتے تھے اس کو تشت بھر کے دے دو، تھال بھر کے، اتنی تعریف کی اس نے میری۔ بادشاہوں کے جو ہے وہ شاہی شاعر بھی ہوتے تھے، انہیں ملک الشعراء کا خطاب دیتے تھے، ان کی تعریف کرتے تھے، ان کی تعریف کرتے تھے۔ اور کسی کو کہتے تھے تھال بھر کے دے دو، اور کوئی ایسا بھی ہوتا تھا کہتے تھے جتنا اس کا وزن ہے اس کے بقدر سونا اور چاندی تول کے اس کو دے دو، جتنا اس کا وزن ہے اتنا سونا اور چاندی تول کے اس کو دے دو۔ یہ ساری سورۃ اخلاص میرے رب کی تعریف ہے، یہ ساری سورۃ اخلاص میری اللہ کی عظمت ہے اور میری اللہ کی شان ہے۔ اب میرا خود بتائیں، بادشاہ بندہ بندے کی تعریف کرے، بندہ بندے کی تعریف کرے تو یہ معاملہ ہو جائے۔ جب ہم اللہ کی تعریف کریں گے تو پھر اللہ کیا فیصلے ہمارے حق میں کرے گا؟ سوچیں تو صحیح، اللہ کرے گا نہیں کرے گا؟ اور اللہ ایسے فیصلے کرے گا، اور ایسے فیصلے جس میں رزق اور دولت اور برکت اور ایمان۔ ہم نے سب سے اللہ سے فیصلہ ہدایت کا کروانا ہے، سب سے پہلے کون سا؟ ہدایت کا، کہ مولا مجھے ہدایت دے دے، ساری انسانیت کو ہدایت دے دے، ساری امت اور سارے جنوں اور انسانوں کو ہدایت دے دے۔ یا اللہ مجھے ساری دنیا کی دولتیں مل گئیں، ضرورتیں مل گئیں، چاہتیں پوری ہو گئیں، پر مولا مجھے ہدایت نہ ملی تو میں دنیا کا سب سے ناکام انسان ہوں، سب سے ناکام انسان۔ اللہ مجھے ہدایت دے دے، اللہ مجھے ہدایت دے دے۔ اب یہ ہدایت کے فیصلے اللہ سے کروانے ہیں سب سے پہلے۔ جب میرا اللہ کہتا ہے یہ سورت پڑھو تو اس کا بدلہ جنت ہے، اور اس کا بدلہ اللہ کی رضا ہے، اور اس کا بدلہ اللہ کا غصہ ختم ہونا ہے، اور اس کے پڑھنے والے کی بخشش، اس کے گھر والوں کی بخشش، اس کے پڑوسیوں کی بخشش، تو اللہ سے سب سے پہلے ہدایت اور بخشش مانگنی ہے۔ اچھا دوسری چیز جو مانگنی ہے نا، وہ کہتے ہیں نا بادشاہ کے پاس جا رہے تو وہ آج راضی ہے، وہ کہتے ہیں آؤ میں تمہیں دوں گا، پھر بندہ سوچتا جاتا ہے کہ کیا کیا مانگوں گا۔ ہمارے بھائی کے نا وہ بھائی کے وہ کرایہ دار بیٹھا ہے تو وہ گاڑیاں سجاتا ہے، گاڑیاں سمجھتے ہیں، یہ جو بارات کی گاڑیاں نہیں ہوتی، یہ کاریں، پھول بھی بیچتا ہے۔ تو ایک دفعہ کہنے لگا کہ ایک رئیس آدمی، اس کے بیٹے کی شادی تھی، پاکستان کے ایک وزیر بھی تھے صدیق خان کانجو، ان کا مرڈر ہو گیا، ان کے بیٹے کی شادی تھی۔ تو مجھے انہوں نے کہا جی کہ آپ نے کمرے کی سیج بنانی ہے، گاڑیاں سجانی ہے، پھول اتنے من ہوں گے، یوں ہوگا۔ میں نے کہا جی انشاءاللہ۔ اس نے کہا خان دے گا تجھے، تو پیسے تجھے دے گا، لیکن تو پہلے بتا کتنے۔ کہہ رہے میں نے ڈرتے ڈرتے اس سے زیادہ مانگے جان بوجھ کے، جی میں 4000 لوں گا اس دور میں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے ہم دیں گے 4000۔ اب میں نے سیج بنائی، پھول، گاڑیاں سجائیں، کرتے 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 شادی ہو گئی۔ اب شادی میں آخری جو ہے وہ آخری وقت تھا جب خان صاحب نے سب کو پیسے دینے تھے۔ انہوں نے کہا یہ باورچی ہے، یہ میراثی ہے، یہ فلاں ہے فلاں ہے فلاں۔ مجھے کہنے لگے، ان کے ملازم نے ایک کہا، کہنے لگے خان صاحب سے جتنا دل چاہے مانگ لینا، دے دیں گے۔ اس نے کہا میرا تو 4000 کا ہے۔ انہوں نے کہا جتنا دل چاہے مانگ لینا، خان صاحب موج میں ہیں، دے دیں گے، بیٹے کی شادی کی ہے، اللہ نے بہت نوازا ہوا ہے، بہت مالدار ہے۔
کہنے لگے اب میں سوچنے لگا کہ خان صاحب سے کتنا مانگوں. پھر ایک جی میں آیا 5,000 مانگ لو. ایک جی میں آیا 8,000. کہنے لگے بڑے 8,000 ہیں. کہنے لگے میں نے اتنے ہزاروں کے نوٹ اپنی زندگی میں پہلی دفعہ دیکھے تھے. وہ بیٹھا حال سنا رہا. اب جب میری باری آئی نا, صدیق خان بیٹھے, ہاں بھائی یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا خان صاحب یہ وہ ہے جس نے وہ سیج وغیرہ بنائی تھی, وہ پھول گاڑیاں سے. اچھا اچھا, ہاں بھی تیرے کتنے ہیں؟ میں کہ جی میرے 40,000 ہیں. 40,000 دو. کتنے ہیں؟ 40. ہاں ٹھیک ہے, اس کو 40,000 دے دو. میں پریشان ہو گیا. اچھا میں نے سوچا تھا 6,000 مانگوں گا, 7,000. انہوں نے کہہ دیا نا خان سے جتنا مانگ, خان خوش بیٹھا ہے, دے رہا ہے, سب کو دے رہا ہے. میں اتنا مانگوں گا, اتنا مانگوں گا, اتنا مانگوں. کہنے لگے اس وقت خان صاحب کا روب تھا میرے اوپر, بیٹھا ہوا بڑا مالدار جاگیردار, بہت بڑا جاگیردار, بہت بڑا جاگیردار. میں بیٹھا ہوا تھا. مجھے پوچھا یا میری باری آئی نا, میرے سارے فیوز اڑ گئے. اور فیوز اڑ گئے, ہاں کتنا پیسے ہیں؟ اور میں کہ 40,000. انہوں نے ہاں اس کو 40,000 دے. چلو اگلی بار بھی تو بولا کتنے ہیں. جب اس کو راضی کر لو گے اسی کے نام سے, قل هو اللہ احد, اللہ تجھے آج تک ایک ہی مانا ہے. مولا سارے گناہ ہیں ٹھیک ہیں, پر ہم نے آج تک یہ گناہ نہیں کیا کہ تجھے دو مانا. مولا میری ساری خطائیں ہیں, مجھے اپنی پستی پہ شرم ہے, مجھے اپنی پستی پہ شرم ہے, تیری وسعتوں کا خیال ہے, پر اپنے دل کو میں کیا کروں, اسے پھر بھی شوق وصال ہے. مولا میں نے آج تک تجھے ایک ہی مانا ہے, چل لفظوں میں مانا ہے, پر کوئی اگر کہہ دے نا کہ اللہ دو ہیں, کوئی یا کہہ دے وہ بھی ہے اور یہ بھی ہے, نا نا اللہ اللہ ہے. اللہ والے کہنے لگے کہ رنگیلا اداکار تھا, رنگیلا, وہ کہنے لگا میں گیا انڈیا. وہاں ایک مندر ایسا تھا جہاں گائے کی مورت سونے کی بنی ہوئی, اور اس میں آج تک کوئی مسلمان جا نہیں سکا تھا. میں نے ایک بہت بڑے گرو کا روپ دھارا, میک اپ کیا, وہی بہت بڑا پنڈت گرو, اور ہرے رام کرتے, وہی لباس پہنے. انہوں نے دیکھا کوئی بڑی بلا ہے, شکل ایسے صورت کرتے, اور یہاں نوٹ پھینکتا گیا, ایسے پیسے ادھر پھینکتا گیا, ادھر پھینکتا گیا. وہ جو مندر کے تھے وہ سارے چننا شروع ہو گئے, وہ کہ بڑی بلا آ گئی. اب میں بڑھتا گیا, آگے بڑھتا گیا, دیکھتا گیا, اور ذہن میں پلاننگ سوچتا گیا کہ آگے گئے ہے, اور گئے کو جاتے ہی سجدہ کرنا ہے, اور سجدہ صرف اللہ کا ہے. ہائے ہائے ہائے. رنگیلے نے پتہ نہیں, مجھے جس نے واقعہ سنایا انہوں نے کہا کہ پتہ نہیں رنگیلے نے کبھی نماز بھی پڑھی ہوگی, پر دل میں اللہ ہے, اللہ. اب میں سوچتا جا رہا ہوں, آگے تو جا کے میں نے فوراً سجدے میں پڑ جانا ہے, اور اگر سجدہ نہیں کرتا تو وہ کہیں گے ہاں بھائی تو کون ہے, وہ تو میں مر دیں گے یہیں. اب کہنے لگے میں جا رہا, اب آہستہ آہستہ چلتا جا رہا, سامنے نظر گائے آ گئی, گائیں سونے کی بنی ہوئی خالص, ہیرے جواہرات اس کے گلے میں اور اس کے جسم پہ لگے ہوئے, چمک رہی. وہ سارے کے سارے بڑے جتنے بھی تھے, بڑے بڑے وہاں کے, وہی میرے غلام بن گئے. کوئی بڑی ہستی آئی ہے, ہم بھی تھے, کوئی بڑی بلا آئے ہیں. اب وہ کہنے لگے کہ میں جب وہاں گیا نا تو میں نے کہا مولا تو جانتا ہے میرا سب کچھ تو ہے, اور اب میں سجدہ کر گائے کو رہا ہوں, لیکن نہیں مولا میں تجھ سے کرتا ہوں. میں نے کہا اللہ اکبر, اور سجدے میں گر گیا. بولا میں سجدہ تجھے کر رہا ہوں, سجدہ تجھے کر رہا ہوں. ہاں مولا میرے سارے گناہ ہیں, پر تجھے میں نے ایک مانا ہے, قل هو اللہ احد. میری ساری خطائیں ہیں, پر مولا میں نے تجھے مانا ایک ہے, تو ہی تو ہے, تو ہی تو ہے. اختر شیرانی شاعر تھا, یہاں اس کی قبر ہے میانی صاحب میں جاتا رہتا ہوں, اس کو ہدیہ دیتا رہتا ہوں. شاعر لکھا ہوا ہے شاعر رومانی شاعر تھا. رومان کو انگلش میں کیا کہیں گے؟ رومانس. ہاں رومانس. تو وہ شراب میں, اس میں شراب پیا ہوا تھا, شراب کے نشے میں. لوگ اس سے سوال کر رہے تھے, اور وہ اپنے دوسرے ہم عصر شاعروں کے بارے میں کہہ رہا تھا, اوے کیا جانو اس کو, وہ تو کچھ بھی نہیں ہے, وہ یہ ہے, وہ یہ ہے, وہ یہ ہے. وہ موج میں تھا, شراب پیا ہوا موج میں تھا. تو کسی نے نا اس سے کہہ دیا کہ یہ جو مدینہ کے ہیں محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کیونکہ شاعر کی زبان ہے, کھلی ہوئی ہے, وہ تو ان کے بارے میں بھی تبصرہ کر دیتا. ایک پل میں نشہ ٹوٹ گیا اور کہنے لگا ظالم اس ہستی کے بارے میں مجھ سے پوچھتا ہے.
جس کے لیے آخری سفارش کا گمان اور تصور لے کے آخری وہی ہے کہ وہی تصور میری سفارش کریں گے تو بخشش ہوگی. مجھے اس ہستی کے بارے میں مجھ سے تبصرہ کرواتا ہے کہ میری بخشش کا آخری سامان ہی وہی ہے. اس ہستی کے بارے میں سارا شراب کا نشہ ٹوٹ گیا اور سارے ہوش بیدار ہو گئے اور سارے طبق روشن ہو گئے. کہ محمد کے بارے میں تو مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ مولا میں نے جتنے بھی گناہ خطا اور تجھے ایک مانا ہے، تو ہے اور تو ہی ہے اور تو ہی ہوگا اور تو ہی تھا، تو تھا. جب بندہ یہ اللہ کے سامنے عہد کرتا ہے نا، قل هو اللہ احد، عہد کرتا ہے اللہ کے سامنے، اللہ بڑا خوش ہوتا. اور اللہ الصمد، مولا ہے بے نیاز،